یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وباس ثانی والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان. ہاں محمد ہی کا رتبہ ہے بلند بعد از خدا، آپ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے وصل کبریا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. مخالفین احمدیت جب بھی بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے متعلق تو وہ قومی اسمبلی کا حوالہ دیتے ہیں، نیشنل اسمبلی کا حوالہ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں آپ کو مسلمان نہیں کہا گیا بلکہ آئین نے آپ کو کافر کہا ہے. اور 72 فرقوں کے علماء نے مل کر یہ متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ احمدی مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. آج ہم اس کے اوپر انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے اور آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح چند حقائق رکھیں گے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے 74 کی کارروائی میں دھوکہ دیا اور احمدی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور ان لوگوں نے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کی طرح یہ اپنا دھوکہ انہی کے اوپر پلٹا ہے اور یہ ہمیشہ کی طرح ناکام و نامراد رہے ہیں. وہ کیسے؟ آپ کے سامنے میں چند کتب رکھوں گا اور ان کے حوالے اصل کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں اور یہ دیگر لوگوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں جی ہم 72 مسلمان مل کے ہم لوگوں نے یہ فتویٰ دیا اور ہم نے یہ بات کی کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. اور ان 72 کا آپس میں کیا پیار تھا، کیا محبت تھی، کیا بھائی چارہ تھا، کیا باتیں تھی، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دوستوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے اسے اپنے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، جہاں تک آپ کی ایکسیس ہے وہاں تک اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ سکے. میں نے یہاں پر بھی اسٹریم یارڈ کا لنک شیئر کر دیا، اگر یہاں پر کوئی دوست لائیو آ کر گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ بھی آگے کر سکتا ہے. اور پھر ساتھ ہے جو میں نے چیلنج دیا ہوا ہے لائیو چیلنج کہ کوئی بھی مسلمان احمدی مسلمانوں کو کافر نہیں کہتا، یہ لائیو چیلنج ہے. اس کے اوپر پہلے بھی لائیو پروگرام میں کر چکا ہوں، اس کے اوپر ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن آج تک کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ان لوگوں نے پیش کیا کہ جو مسلمان احمدی مسلمانوں کو کافر کہتا ہو. اگر کوئی ہے، اگر کوئی روح زمین پر موجود ہے تو اسے نکالیں، میدان میں لے کے آئیں، سب سامنے لائیں، پتہ لگے جی وہ مسلمان ہے جو احمدی مسلمانوں کو مسلمان نہیں کہتا. ان لوگوں کو لائیو چیلنج ہے. اور اب دوستو ہم پروگرام باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، اور میں آپ کے سامنے کتاب ایک رکھتا ہوں. یہ ایک بڑی ضخیم 6 جلدوں پر یہ کتاب موجود ہے، یہ مشتمل ہے. یہ میں نے لائیو میں ابھی یہ شیئر کرنے لگوں آپ کے سامنے. یہ دوستو لائیو میں نے شیئر کر دی ہے، اسکرین ابھی آپ کو نظر آ جائے گی. اور سب سے پہلے آپ کو میں لے کے چلتا ہوں یہ تحقیقی، اصلاحی اور علمی مقالات. یہ کتاب و سنت.com ویب سائٹ ہے، تالیف ہے حافظ زبیر علی زئی کی. اب یہ بندہ کون ہے؟ یہ میں نے تصویر بھی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، حافظ زبیر زئی. اس کا میں تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے دوستو رکھ دیتا ہوں. یہ حافظ زبیر علی زئی ان کے مشہور و معروف ایک شاگرد ہیں جن کا نام انجینئر محمد المرزا ہے. ان کے شاگرد خاص ہیں. سمجھ لیں کہ ان کی ساری باتیں کوٹ کر کے اور ایک دو باتوں سے اختلاف کر کے اب گویا زبیر علی زئی بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور زبیر علی زئی کا مقام و مرتبہ اہل حدیث میں بہت بلند ہے، بہت پائے کے اور بہت چوٹی کے یہ عالم مانے جاتے ہیں. اور ان کو محدث بھی کہا جاتا ہے اور ان کو امام المناظرین بھی کہا جاتا ہے. اور ان کی سینکڑوں جو ہیں وہ مقالات ہیں، سینکڑوں ان کے مضامین ہیں اور ان کی درجنوں کتب بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی جو ہیں وہ تصنیفی کارنامے ان کے موجود ہیں. انہوں نے ان کے ہی مقالات ہیں کچھ جو مختلف محافل میں وہ یہ بیان کرتے رہے ہیں
اور مختلف رسالوں میں چھپتے رہے ہیں، ان کو یکجا کر کے اکٹھا کر کے ایک مکمل کتاب بنائی گئی جس کی 6 جلدیں ہیں، جس کا نام یہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تحقیقی اصلاحی اور علمی مقالات۔ اس میں حافظ زبیر الزئی کے وہ مقالات اکٹھے کیے گئے ہیں اور ان میں جو باتیں تھیں وہ یہاں پہ اکٹھا کر کے عوام کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور یہ کام ان کے شاگرد خاص نے کیا ہے۔ اب میں اس کتاب کی طرف آپ کو لے کے کیوں آیا ہوں، میں اس کتاب کے چند صفحات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر آپ خود سوچیں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو 74 کی کارروائی میں احمدیوں کو کافر قرار دلوانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا اپنا کیا حال تھا اور ان کا اپنا گربان کیا تھا، وہ ابھی آپ کو اس کتاب سے جو زبیر الزئی مرحوم جو اہل حدیث عالم ہیں ان کی کتاب میں بڑے واضح الفاظ میں ملے گا، اور آپ کی عقل دنگ رہ جائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے اور آپ سوچتے رہ جائیں گے۔ یہ ہم جو کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے یہ منکر ہیں اور ختم نبوت کے منکر ہونے کا الزام ان کے اوپر موجود ہے، اور یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر ہم دلائل بھی دیتے ہیں اور ان کے بزرگان کی باتیں بھی ان کو سناتے ہیں۔ لیکن آج ان کے بزرگان کی آپ کو تحریرات بھی آپ کو دکھائیں گے اور تحریرات دکھا کے آپ کو بتائیں گے کہ کس طریق سے یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، اور پھر یہ نام لیتے ہیں جی ہم نے 74 کی کارروائی میں احمدیوں کو کافر قرار دلوایا۔ یہ دوستو میں اس کا ٹائٹل آپ کو دکھایا، میں نے ابھی آپ کو یہ دوبارہ سے اس کا یہ ٹائٹل پیج آپ کے سامنے موجود ہے، تحقیقی اصلاحی اور علمی مقالات، جلد 4 چوتھی جلد ہے، تالیف حافظ زبیر الزئی، الکتاب انٹرنیشنل جامعہ نگر نئی دلی۔ اچھا جی، اب اس میں یہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ ناشر سید شوکت سلیم ساسوانی، جلد 4 اشاعت اپریل 2013، قیمت 350 روپے۔ یہ آپ کے سامنے مکمل اس کا پتہ موجود ہے کہ یہ کتاب آپ کو کہاں سے ملے گی۔ یہ کتاب دوستو دیکھتے جائیں اور دل تھامتے جائیں کہ اس میں آخر کیا باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ عقائد، توحید و سنت، اللہ تعالیٰ پر ایمان، صفات باری تعالیٰ اور خبر واحد، ہر اختلاف کا حل، یعنی جب اختلاف ہو تو کیا کرنا، قرآن نے کیا باتیں بیان کی ہے، حافظ ابن جوزی اور تقلید کا رد، نماز سے متعلق مسائل۔ اس میں آگے چلتے جاتے ہیں دوستو، اور آگے جاتے جاتے یہاں پہ ایک باب آتا ہے، یہ آ گیا باب آپ کے سامنے، باطل مذاہب اور ان کا رد، یعنی باطل مذاہب کی بات کی گئی ہے، یہ باطل گروہ کی بات نہیں کی گئی، مذہب کی بات کی گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی ایک الگ مذہب ہے، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو الزام یہ جماعت احمدیہ کی طرف تھوپتے ہیں وہی الزام ان کے اوپر لگ گیا ہے، اور باقاعدہ کتاب میں بڑا سا لکھا، کیا لکھا جی، باطل مذاہب اور ان کا رد۔ کون سا مذہب؟ صوفیاء کا خاتم الاولیاء والا نظریہ باطل ہے، ڈاکٹر اسرار احمد اور عقیدہ وحدت الوجود۔ عباس رضوی صاحب کہاں ہیں، جواب دیں۔ تراب الحق قادری بریلوی کی کتاب پر تبصرہ۔ اب نیچے بریلوی اور دیوبندی آ گئے، یعنی دیوبندی اور بریلوی جو ہیں یہ مذاہب ہیں اور یہ باطل ہیں، یعنی باطل مذاہب ہیں، اور یہ الزام لگاتے تھے کہ قادیانی ایک الگ مذہب ہے، یہ اسلام نہیں ہے اور اسلام کا حصہ نہیں ہے، اور خدا کا کرنا ہوا کہ یہ الزام ان کے اپنے اوپر لگ گئے۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 426 پر، 426 ہے جس میں یہ بات موجود ہے، دیوبندی حضرات اہل سنت نہیں ہے۔ دوستوں ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا کہ یہاں پہ ایسی تحریرات ہیں جو عام لوگوں سے چھپائی گئی ہیں، جو عام لوگوں کو بتائی نہیں گئی، جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ باتیں بھی تھیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ کیا باتیں ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہے جی۔ دیوبندی حضرات اہل سنت نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میری امت بھی بنی اسرائیل کی طرح فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کلہم فی النار الا الواحدہ، ان میں سارے آگ میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا ما ہیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون سا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ اب اس ما انا علیہ واصحابی کے تحت محدثین نے، مرخین نے اور اسلامی مجددین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، اور اہل سنت سے مراد یہ آج کی اہل سنت نہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں، بلکہ اہل سنت سے مراد وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رستہ تھا، ان کا جو وہ طریق تھا، اس طریق کے اوپر ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسی منہج پہ ہیں، اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت اور اہل سنت حنفی بریلوی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت کا منہج ہے، یعنی جو حدیث میں مصداق بتایا گیا کہ وہ ناجی ہوگا، یعنی جنتی ہوگا، اب یہ کہہ رہے ہیں اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی حضرات اہل سنت میں نہیں ہے، یعنی اس ناجی جماعت میں اس کا شامل شمار نہیں ہے، تو اس کو نکال دیا، اور اس کو نکالنے کی وجہ بھی آگے بیان کی ہے، صرف یہ نہیں کہہ دیا یہ نکال دیا، آگے وجہ کیا بیان کی ہے، وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد دیوبندی علماء اپنے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ وہ اہل سنت ہیں اور حنفیت کے ٹھیکیدار ہیں، حالانکہ متعدد دلائل و براہین سے ثابت ہے کہ دیوبندی حضرات نہ تو اہل سنت ہیں اور نہ حنفی ہیں، بلکہ انگریزوں کے دور میں پیدا شدہ ایک جدید فرقہ ہے۔ یہی الزام تھا، یہی الزام جماعت احمدیہ کی طرف لگتا ہے، جماعت احمدیہ کے اوپر لگتا ہے، اور خدا کے فضل و کرم کے ساتھ یہی الزام ان کی گردن کے اوپر لگ گیا ہے، بلکہ انگریزوں کے دور میں پیدا شدہ ایک جدید فرقہ ہے جسے فرقہ دیوبندیہ کہتے ہیں۔ اس فرقے کی متعدد شاخیں ہیں، مثلا مماتی دیوبندی، حیاتی دیوبندی، غلام خانی دیوبندی، پانچ پیری دیوبندی، اشاعتی دیوبندی، تبلیغی دیوبندی، جنگوی دیوبندی اور فضلی دیوبندی۔ اب یہ دیوبندی مماتی کیا ہے؟ دیوبندی مماتی سے مراد یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وفات شدہ مانتے ہیں کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، یہ وہ دیوبندی مماتی، اور دیوبندی حیاتی اور تبلیغی اور جنگوی، یہ مشہور معروف یہ ہے۔ میں آپ کو مشہور معروف کی وہ آپ کو تشریح تھوڑی بتا دیتا ہوں کہ مماتی سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل ہے، حیاتی سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں، جس کے یہ الیاس گمن صاحب معتقد ہیں، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب معتقد ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب معتقد ہیں، اور دیوبندی مماتی کے جو معتقد ہیں وہ مولانا منظور مینگل صاحب جو ہیں یہ معتقد ہیں، اور اس کے علاوہ دو تین اور بڑے بڑے جو نام آتے ہیں وہ ان کے معتقد ہیں، مماتی دیوبندی کے، ان کے وہ کرتے درتے مانے جاتے ہیں۔ اور یہ جنگوی، یہ حق نواز جنگوی، یہ سپاہ صحابہ والی کی جماعت ہے، لشکر جنگوی والے کی جماعت، لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ یہ ایک ہی جماعتیں ہیں دیوبندی جماعت، اور یہ پھر آگے ایکسٹریمسٹ پہ گئی ہیں، انتہا پہ گئی ہیں، دہشت گردی کے الزام بھی ان لوگوں کے اوپر لگتے ہیں، لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ پہ اور لشکر جنگوی پہ، اور یہ دونوں جو تنظیمیں ہیں یہ دیوبندیوں کی تنظیمیں ہیں۔ اچھا آگے لکھا گیا ہے دیوبندیوں کے اہل سنت اور حنفی نہ ہونے کی چند بنیادی وجوہ درج ذیل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دیوبندی اہل سنت اور حنفی نہیں ہے، اس کی چند بنیادی جو وجوہات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے اللہ اور رسول کی گستاخیاں، یعنی دیوبندی فرقہ گستاخ رسول ہے اور گستاخی اللہ ہے، یعنی اللہ کا گستاخ ہے اور رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ ان کے ہاں، ان لوگوں کے نزدیک کیا گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا نہیں ہے؟ اب نعرہ کدھر گیا؟ یہ نعرہ ان لوگوں نے مائنورٹیز کے متعلق لگانا ہوتا، بلکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو توبہ کا موقع بھی نہ دیا جائے، اس کے سامنے شرط بھی نہ رکھی جائے کہ تم اس سے تائب ہو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ یہاں تک یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ بھیا جو خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپ جائے اس کو بھی مار دو، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا، جس نے گستاخی کی اسلام سے خارج، اسلام سے نکل گیا مرتد، اس کو خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپا ہو تو نکال کے قتل کر دو، کوئی معافی نہیں ہے، بے شک اعلانیہ معافی کرے، کوئی توبہ قبول نہیں کرنی۔ آگے سلف صالحین کی گستاخیاں، شرکیہ اور کفری عقائد، اکابر پرستی اور اس میں غلو، کتاب و سنت سے انکار، 6 نمبر پہ ہے جی علماء دیوبند کی اندھی تقلید، وحدت الوجود کا پرچار، انگریز دوستی، یہ انگریز دوستی کا الزام ان کے اوپر لگا، اور یہ کہتے ہیں احمدی مسلمان احمدی جو ہیں قادیانی انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، یہ انگریزوں کے وفادار ہیں، انگریزوں کے قریب رہتے ہیں، انگریز سے دوستی لگاتے ہیں، اور یہ الزام دیوبندیوں کا ان لوگوں کے اوپر لگا ہے۔ آگے 9 نمبر پہ ہندو دوستی، یعنی ہندوؤں سے بھی دوستی ان لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، اور 10 نمبر پہ ہے جی ختم نبوت کا انکار۔ کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کو میں کسی ملا کی بات نہیں سنا رہا کہ جو کسی گلی کچہرے کا مولوی ہے، بلکہ حافظ زبیر الزئی کو اپنے اہل حدیث مسلک میں سند کا درجہ حاصل ہے، ان کے وہ اتھنٹک علماء میں شامل ہوتے ہیں، مسند علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی حدیث کو، ان کی تخریج کو سند کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ کسی روایت کے بارے میں کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو وہ اہل حدیث کے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے کہ یار یہ حافظ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ کی بھائی یہ تحقیق ہے، اس کو وہ آنکھوں پہ ماتھوں پہ چوم کر رکھتے ہیں۔
یہ اس بندے نے یہ باتیں بیان کی ہیں. اب آگے لکھتے ہیں اب ان وجوہ کا مختصر تعارف اور بعض دلائل پیش خدمت ہیں. دیوبندی حضرات اور اللہ اور رسول کی گستاخیاں. دیوبندی حضرات اپنی تحریروں میں واضح طور پر اللہ اور رسول کی گستاخیوں کے مرتکب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں دیوبندیوں کی چند گستاخیاں انہی کی لکھی کتابوں سے بحوالہ درج ذیل ہیں. اب آگے دوستو عاشق الہی میرٹھی نے اپنے امام ربانی رشید احمد گنگوہی کے بارے میں لکھا ہے جس زمانے میں مسئلہ امکان کذب پر آپ کے مخالفین نے شور مچایا اور تکفیر کا فتویٰ شائع کیا. سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی کی مجلس میں کسی مولوی نے امام ربانی قدس سرہ کا ذکر کیا اور کہا کہ امکان کذب باری کے قائل ہیں، امکان کذب باری کے قائل ہیں، یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. یہ سن کر سائیں توکل شاہ صاحب نے گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر مراقب رہ کر منہ اوپر اٹھا کر اپنے پنجابی شعر میں یہ الفاظ فرمائے لوگو تم کیا کہتے ہو، میں مولانا رشید احمد صاحب کا قلم عرش کے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ لیں، یہ وہی عقیدہ، وہی بات کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، خدا جھوٹ بولنے پر قادر ہے. یہ فتویٰ اور یہ خدا کی گستاخی نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ بھائی اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے معاذ اللہ. آگے جناب رشید احمد گنگوہی نے کہا الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ وعید فرمایا اس کے خلاف پر قادر ہے. اگر جب وقوع اس کا نہ ہوا امکان کو وقوع لازم نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ممکن بالذات ہو اور کسی وجہ خارجی سے اس کا استحلال لاحق ہوا ہو. تالیفات رشیدیہ صفحہ 98. اس عبارت سے معلوم ہوا کہ رشید احمد گنگوہی دیوبندی امکان کذب باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھتے تھے. امکان کہتے ہیں ممکن ہونا اور کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، یعنی دیوبندیوں کے نزدیک اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. یہ عقیدے، یہ باتیں کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں، قادیانی کافر ہیں. تنبیہ امکان کذب باری تعالیٰ کا عقیدہ دربار الہی کی گستاخی اور کفر ہے. یہ تحریر جو ہے یہ کفریہ اور گستاخانہ تحریر ہے اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بڑے سے ٹھپے کے ساتھ لگا ہوا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، دیوبندیوں کے روحانی بزرگ اور سید الطائفہ نے لکھا ہے. اور اس کے بعد اور اس کے ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے اور فنا در فنا کے یہی معنی ہے. یعنی یہ جو اللہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ورد میں، اس ذکر میں اتنا محو ہو جاؤ، اتنا کھب جاؤ کہ تمہیں لگے کہ تم خدا ہوگے معاذ اللہ. یعنی یہ وہ حدیث ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ تمہیں یہ لگے کہ یا تمہیں خدا دیکھ رہا ہے یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یعنی اتنا ہو جائے کہ تم اس طرح نماز پڑھو. اور انہوں نے اس بات کو عزیوم کر کے یہ کہہ دیتے اتنا ذکر کرو کہ تمہیں لگے کہ تم خدا بن گئے معاذ اللہ. اور یہ اعتراض کرتے ہیں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے ایک کشف پر رأیت فی المنام عین اللہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا بن گیا ہوں، اور خواب کی بات کو حقیقت میں معمول کرتے ہیں. اور یہ ذکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس قدر منہمک ہو جاؤ، اس قدر اس میں جناب ڈوب جاؤ کہ تمہیں لگے کہ تم خدا ہو گئے ہو. رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے. یہ لیں، رشید احمد گنگوہی کیا کہہ رہا ہے اللہ کے بارے میں؟ یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور تو خود شرک در شرک ہے. استغفر اللہ. یہ باتیں آپ خود سماعت فرمائیں اور اندازہ لگائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو 74 کی کاروائی میں سر جوڑ کے متھے جوڑ کے مفتی محمود کہتا تھا قادیانی کافر. میں یہاں پہ یہ فتویٰ دیتا ہوں قادیانی کافر. لو جی، یہ فتویٰ آپ نے 74 میں دیا، 74 سے پہلے کے فتویٰ جب بریلی میں موجود ہیں، اور پھر ان کو آگے نقل در نقل کرتے زبید علی زئی نے جناب فتویٰ کفر لگا دیے، کفر کا فتویٰ، کفر کی سٹیمپ لگائی ہے. اور دوستوں یہ بات یہیں پر بس نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں گے کہ صرف زبید علی زئی حافظ نے، مرحوم نے یہ فتویٰ لگایا ہے،
بلکہ ہر وہابی مسلک کا بندہ، اہل حدیث کا عالم ان تحریرات کے اوپر فتویٰ کفر لگاتا ہے، ان تحریرات کے اوپر گستاخانہ کے فتوے لگاتا ہے، لیکن عوام سے یہ باتیں چھپائی جاتی ہیں، بتائی نہیں جاتی۔ کیا یہ کتابیں عوام کے سامنے لے کے آئیں گے؟ کیا یہ عوام کو بتائیں گے کہ یہ بھی ہماری کتابیں ہیں، مقالات تحقیقی، اصلاحی اور علمی؟ بتائیں عوام کو کہ یہ ہماری کتابیں ہیں۔ سنیں آگے لکھا ہے، نانوتوی گنگوہی اور تھانوی کے پیر حاجی امداد اللہ نے لکھا ہے، یہ حاجی امداد اللہ مکی کی کتاب الامداد، یہ الامداد کتاب جس کے اندر اشرف تھانوی کے متعلق کلمہ لکھا ہے اور اس کے متعلق درود شریف لکھا ہے، اور یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و اشرف علی رسولنا، یہ تک درود شریف تک لکھے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے، اس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں۔ یہ لیں جناب، یعنی اوپر جو بندہ ہو کرتا ہے اور بندہ منہمک ہو جاتا ہے اس میں، اور اس طرح کہ یہ گویا خدا بن گیا، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدے ہیں ان لوگوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں دیوبندیوں کی گستاخیاں در ذیل ہیں۔ اشرف تھانوی نے لکھا ہے، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیاد صحیح ہو تو دریافت طلب یہ ہمارا ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ یہ لیں حفظ الایمان صفحہ 13 دوسرا نسخہ صفحہ 116، نیز دیکھیے شہاب الثاقب صفحہ 98۔ حسین احمد مدنی دیوبندی نے لکھا ہے، اور یہ وہ تحریر حفظ الایمان کی جس کے اوپر فتاوی حسام الحرمین میں بھی موجود ہے۔ حسام الحرمین کے اندر حرمین شریفین کے جو علماء ہیں، ان کے اکابرین ہیں، ان کے فتاوی جلد بھی اس تحریر کے اوپر موجود ہیں۔ حسین احمد مدنی دیوبندی نے لکھا ہے، لفظ ایسا تو کلمہ تشبیہ ہے۔ معلوم ہوا کہ عبارت مذکورہ میں اشرف تھانوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پاگلوں اور جانوروں سے تشبیہ دی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک صحیح حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امین اکاڑوی، مولانا صفدر امین اکاڑوی، ان کا بہت بڑا مناظر گزرا ہے دیوبندیوں کا، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جناب وہ مناظر تھا، اس نے جناب قادیانی کو مناظر رائے، اس نے بریلوی کو مناظر رائے، اور وہ بڑا بڑا مناظر تھا، بہت بڑا مناظر تھا۔ دیوبندی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امین اکاڑوی دیوبندی لکھتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی اور ساتھ میں گدی بھی تھی، دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی جا رہی ہیں۔ غیر مقلدین کی غیر مستند نماز صفحہ 43، مجموعہ رسائل جلد 3 صفحہ 350، حوالہ نمبر 198 و تجلیات صفدر جلد 5 صفحہ 488۔ یاد رہے کہ یہ طویل عبارت کاتب کی غلطی نہیں ہے، اور ماسٹر امین کے دستخطوں والی کتاب تجلیات صفدر میں اس کے مرنے کے بعد بھی شائع ہوئی ہے۔ 3 نمبر پہ دیکھیں، دیوبندی تبلیغی جماعت کے بانی محمد الیاس نے اپنے خط میں لکھا ہے، اگر اور حق تعالیٰ کسی کام کو لینا نہیں چاہتے ہیں تو چاہیے انبیاء بھی کتنی کوشش کر لیں تب بھی ذرا نہیں ہل سکتا، اور اگر کرنا چاہیں تو تم جیسے ضعیف سے بھی وہ کام لے لیں جو انبیاء سے بھی نہ ہو سکیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الیاس۔ کون؟ تبلیغی جماعت کا بانی، جس نے تبلیغی جماعت کی جناب وہ رکھی ہے بنیاد، اور یہ تبلیغی جماعت کی بنیاد یہاں پہ محمد الیاس نے رکھی ہے، اور دوسری جگہ پہ دعوت اسلامی کی بنیاد بھی الیاس قادری نے رکھی ہے۔ دونوں پاس الیاس ہی ٹکرے، دونوں الیاسوں نے بیڑا غرق کیا ان دونوں جماعتوں کا۔ ایک کو دیوبندی وہ تبلیغی جماعت جو جگہ جگہ لوٹے اور بستر اٹھا کے لوگوں کے ایمان اور لوگوں کے جناب وہ جو ہے ایمان وہ ضائع کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ دعوت اسلامی والے الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ بغیر لوٹا اٹھائے اور جیب میں لمبی ڈنڈی والے جناب وہ کیا نام ہے وہ کیا کہتے ہیں یارے مسواک رکھے لمبی ڈنڈی والی لمبے لمبے کگرے پان والی، تو وہ جناب عوام کے وہ ایمانوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔
اور جواب دیتے ہیں جی اس بات کا جواب آپ کو شیطان بہکائے گا، شیطان کے وسوسے میں آپ نے نہیں آنا، آپ نے آگے چلتے جانا ہے، آپ کو کوئی بہکاوے نہیں۔ ان کو جناب پیر عبد القادر جیلانی کی آواز بھی سنوا دیتے ہیں، بلا بلا۔ آگے 4 نمبر پہ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ سری نماز یعنی ظہر و عصر میں بعض اوقات 1-2 آیتیں جہرن پڑھ دیتے تھے، یعنی اونچی آواز میں۔ ظہر و عصر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آیتیں جہرن پڑھ دیتے تھے، یعنی اونچی آواز میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات نہیں ہے، یعنی خاموشی سے نماز پڑھنی ہے۔ امام جو ہو، امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، اور امام انہوں نے پڑھانی ہے اور سورہ فاتحہ کو دل میں پڑھنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ سری نماز یعنی ظہر و عصر میں بعض اوقات 1-2 آیتیں جہرن پڑھ دیتے تھے، اونچی آواز میں پڑھ دیتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری، آگے صحیح مسلم۔ چونکہ یہ حدیث دیوبندی مذہب کے خلاف ہے، لہٰذا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اشرف التھانوی نے کہا اور میرے نزدیک اصل وجہ یہ ہے کہ آپ پر ذوق و شوق کی حالت غالب ہوتی تھی جس میں یہ جہر واقع ہو جاتا تھا، اور جب کہ آدمی پر غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کو خبر نہیں رہتی کہ کیا کر رہا ہے۔ تقریر ترمذی از تھانوی صفحہ 71۔ آگے سلف صالحین کی گستاخیاں۔ مشہور جلیل القدر صحابی سیدنا عبادہ بن الصامت البدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں حسین احمد مدنی گاندوی کہتے ہیں اس کو عبادہ بن الصامت مان ذکر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مدلس ہے اور مدلس کا انہو معتبر نہیں۔ توضیح الترمذی جلد 1 صفحہ 436، نیز دیکھیے صفحہ 437۔ ذکریہ کاندروی تبلیغی دیوبندی نے کہا، مولانا ذکریہ خان کاندروی یہ ہیں تبلیغی جماعت کے بعد یہ ہیں، اور انہوں نے فضائل اعمال ان کا کرتا دھتا وہ جو ہے کارنامہ ہے فضائل اعمال، انہوں نے ذکریہ کاندروی۔ ان محدثین کا ظلم سنو، ان محدثین کا ظلم سنو۔ آگے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک ضعیف سند والی روایت کا ترجمہ کرتے ہوئے محمد امین اوکڑوی لکھتا ہے، اگر تو آج اس طرح ٹخنے ملائے تو دیکھے گا کہ یہ لوگ صحابہ تابعین کے بتکے ہوئے خچروں کی طرح بھاگیں گے۔ حاشیہ امین اوکڑوی علی تفہیم البخاری جلد 1 صفحہ 370، حاشیہ نمبر 2۔ بریکٹ والے الفاظ اوکڑوی کے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بدکے ہوئے خچروں سے تشبیہ دینا اوکڑوی دیوبندی جیسے لوگوں کا ہی کام ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ضعیف حدیث میں بدکے ہوئے خچر ان مجہول منکرین حدیث قسم کے لوگوں کو کہا گیا جو قطعاً اور یقیناً صحابہ کرام ہرگز نہیں تھے۔ صحابہ کرام تو قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملاتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری کتاب الاذلان۔ آگے جناب رفع یدین کی مخالفت کرتے ہوئے قاری چاند محمد دیوبندی غلام خانی نے کہا، ابن عمر بچے تھے، وائل بن حجر مسافر تھے، غیر مقلدین یا تو مسافروں کی یا بچوں کی روایت پیش کرتے ہیں۔ ان دونوں جلیل القدر صحابیوں کا ایسی حقارت سے ذکر کرنا دیوبندیوں کا ہی کام ہے۔ شرکی اور کفریہ عقائد۔ اب آگے شرکی اور کفری عقائد آ گئے ہیں۔ حاجی امداد اللہ نے اپنے پیر نور محمد جھنجھانوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر کے جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر کہوں گا برملا، اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ یعنی قیامت کے دن اس نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے اپنے پیر نور محمد جھنجھانوی کو کہنا ہے کہ بھائی اب آپ نے ہی میری مدد کرنی ہے، آپ نے میری امداد کرنی ہے، تسی منو اپنے بیڑے پار کرانا جے، میں تو کسی کھاتے ہی نہیں جے۔ آگے اشرف تھانوی دیوبندی نے لکھا ہے، میں راوی ملفوظات حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے سنا رہا تھا۔ جب اسد مزار شریف کا بیان آیا، آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جو مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ پائیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ حاشیہ قولہ وظیفہ مقررہ اقوال یہ من جملہ کرامات کی ہے، یعنی قبر سے وظیفہ ملتا ہے ان کو۔ حاجی امداد اللہ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے، یا مصوا فریاد ہے، آپ کی امداد ہو، میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل،
اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں۔ یہ اشرف دیوبندی نے لکھا ہے دستگیری کیجیے میرے نبی، کشم تم ہی ہو میرے نبی، جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ، فوج کلفت مجھ پہ غالب ہوئی، ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف، اے میرے مولا خبر لیجیے میری۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عالم الغیب اور اس طرح کی جناب مشکل کشا مان کی یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اکابر پرستی اور اس میں غلو، یہ آگے اکابر پرستی کی باتیں آ رہی ہیں، ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ آگے کتاب و سنت سے انکار، یہ آگے کتاب و سنت کے بارے میں آگے ہم چلتے جاتے ہیں اور آپ کو ایک بڑی مزے کی چیز دکھائیں گے۔ ہم یہ چلتے جاتے ہیں، یہاں پہ ایک حوالہ تھا بڑے کمال کا، وہ شاید کسی میں ہو، میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا، ایک منٹ ہے، اس میں شاید یہاں پہ کوئی حوالہ رہ نہ گیا ہو۔ اس میں جماعت احمدیہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ کیا لکھتے ہیں، دیوبندی حضرات کیا لکھ گئے ہیں، وہ دوستو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ باتیں آج کے کبھی بھی نہیں لکھیں گے، کبھی بیان ہی نہیں کریں گے، عوام کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے، اور کبھی یہ بتائیں گے تو بڑی منہ کی کھانی پڑے گی، اور ان کے اپنے لوگ ان کو کہیں گے بھائی تو ان کی ہوگا جی، تو ان کو تیرے قادیانی کو پیسے نہیں لبنے شروع ہو گئے، تو ایسی باتیں ان کے اوپر ہی یہ جناب شروع کر دیں گے۔ میں نے اس کتاب سے بھی وہ حالت دیکھا، اور پھر اصل کتاب سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر جہاں نہ بھی ملا تو اصل کتاب سے میں آپ کو اس کا اصل سکین آپ کو دوستوں دکھا دوں گا کہ یہ لوگ جماعت احمدی کے بارے میں کیا باتیں کیا کرتے تھے، اور آج یہ کیا کہتے ہیں، یکدم یہ ان لوگوں نے پلٹا کھایا ہے، اور پلٹا کھا کے یہ کہاں پر چلے گئے ہیں، وہ دوستو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی میں بھی رکھتا ہوں، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ یہاں پہ میرے خیال اسی پہ آئے گی، یہ جناب آگے ختم نبوت کا انکار بھی آ گیا ہے کہ جناب ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے ان لوگوں نے جناب وہ تحذیر الناس کا حوالہ آگے کہ تحذیر الناس میں ختم نبوت کا انکار کیا۔ اچھا یہاں پہ ایک بڑے مزے کی بات ہے دوستو، آپ کو دکھاتا ہوں ختم نبوت کا انکار۔ یہ کہتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو حرمین کے علماء تھے ان کو تحذیر الناس کتاب کی تحریر صفحہ نمبر 3 سے دکھائی، صفحہ نمبر 28 اور صفحہ نمبر 33، ان تینوں تحریرات کو وہ گڑبڑ کیا، اس کی چٹنی بنائی اور علماء حرمین کو دکھا دیا، اور اس کے اوپر فتویٰ حاصل کیا، اور اس کے اوپر فتویٰ حاصل کر کے وہ کفر کا فتویٰ لگایا۔ اب ختم نبوت کا انکار کے اوپر اس کتاب میں حافظ زبیر الزئی کیا بات بیان کرتے ہیں، اور صرف ایک تحریر صفحہ نمبر 34 کی، آگے پیچھے کوئی تحریر نہیں ہے، اسی تحریر کے اوپر فتویٰ کفر لگایا۔ کیا محمد قاسم نانوتوی نے لکھا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہ لے تحذیر الناس صفحہ 34، صرف اس تحریر کے اوپر ہی فتویٰ کفر موجود ہے۔ قاری محمد طیب دیوبندی نے کہا تو یہاں ختم نبوت کا یہ معنی لینا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے، نبوت مکمل ہوگی وہی کام دے گی قیامت تک، نہ یہ کہ منقطع ہو گئی اور دنیا میں اندھیرا پھیل گیا۔ آگے کسی شخص نے قادیانیوں کو برا کہا، یہ جناب آپ دیکھیں یہ وہ حوالہ آ گیا، کسی شخص نے قادیانیوں کو برا کہا تو اشرف علی تھانوی نے کہا یہ زیادتی ہے، توحید میں ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں، اختلاف رسالت میں ہے، اور اس کے بھی صرف ایک باب میں، یعنی عقیدہ ختم رسالت میں بات کو بات کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ جو شخص ایک جرم کا مجرم ہے یہ ضرور نہیں کہ دوسرے جرائم کا بھی ہو۔ سچی باتیں از عبد الماجد دریابادی صفحہ 213۔ یہ دوستوں تحریر بڑے کمال کی ہے، اگر آج یہ تحریر دیوبندی اکابرین کے سامنے رکھی جائے اور کہا جائے کہ بھائی آپ لوگ آج تو اعتراض اور الزام لگاتے ہیں وہ توحید کے بارے میں، تو آپ کی اکابرین کیا کہا کرتے تھے جماعت احمدیہ کے عقیدہ توحید کے بارے میں، آج آپ اس کی الٹ چل پڑے ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت میں وہ بھی صرف ایک باب میں، ایک باب یعنی ابواب میں ایک باب، ایک دروازے میں اختلاف ہے۔ اب دوستو ہم چلتے ہیں ایک اصل کتاب کی طرف، لیکن یہ ایک اور حوالہ آ گیا ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی دیوبندی ایک مرزائی کے بارے میں لکھا ہے، اگر یہ شخص خود مرزائی عقیدہ اختیار کرنے والا ہے، یعنی اس کے ماں باپ مرزائی نہ تھے تو یہ مرتد ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ درست نہیں، لیکن اگر اس کے ماں باپ یا ان میں کوئی ایک مرزائی تھا تو یہ اہل کتاب کے حکم میں ہے،
اور اس کے ہاتھ کا ذبیحہ درست ہے. یعنی احمدی مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا بالکل جائز ہے اگر وہ جدی پشتی احمدی ہے. یعنی اس نے اگر احمدیت قبول نہیں کی تو وہ مرتد کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ اہل کتاب کے زمرے میں آتا ہے, اور اہل کتاب کے زمرے میں آ کے اس کا ذبیحہ جائز ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں. لیکن آج اگر آپ ان سے پوچھیں دیوبندیوں سے, انکار کر دیں گے. نہیں بھائی, مرزائی قادیانی اہل کتاب سے بدتر ہیں, ان کا ذبیحہ حرام ہے, ان کے ساتھ مال وہ لین دین سب کچھ حرام ہے. اب جب یہ قادیانی بقول ان دیوبندی اکابرین کے اہل کتاب کے وہ حکم میں آ گئے ہیں تو سارا کچھ حلال ہو گیا, سب کچھ حلال ہو گیا. لو جی, ان کی کتاب سے فتویٰ نکل آیا. اور خدا کے بندو, اپنی کتابیں تو پڑھو, اپنی کتابیں تو پڑھا کرو کہ آپ کے اپنے اکابرین لکھ کیا رہے ہیں. آپ کے اکابرین کہتے کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ پیدائشی طور پہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے جس کے والدین پہلے قادیانی تھے اور وہ خود بھی قادیانی ہے, تو اس کا بڑا ہو کہ اگر وہ کوئی ذبیحہ کرتا ہے, اگر وہ کوئی خدا کے نام پہ قربانی کرتا ہے, تو مسلمانوں کو چاہیے, دیوبندیوں کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ وہ کھا لے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ, اگر کوئی ایسا قادیانی جو پہلے قادیانی نہیں تھا, اس نے تحقیق کی اور وہ قادیانی بنا, تو وہ مرتد ہے اور اس کا ذبیحہ درست نہیں ہے. لیکن اگر اس کے برعکس بات ہے, اس کا ذبیحہ جائز ہے, درست ہے, اہل کتاب کے حکم میں آتا ہے. لگائیں فتویٰ اپنے اکابر پہ, لگائیں مفتی کفایت اللہ دہلوی دیوبندی پہ لگائیں فتویٰ, کہیں کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. لگاؤ کدھر گئے مولانا الیاس گھمن صاحب, مفتی عبدالواحد قریشی صاحب, جو 3 دن پہلے کیچپ دکھا کے عوام الناس کا سے پائی ہے ایر بدو جنی نے قادیانی جی ہو گئے. دسو, لگائیں اس کے اوپر فتویٰ, لگائیں کہ یہ بندہ مفتی کفایت اللہ دہلوی دیوبندی یہ پکا پیٹا بھائی یہ قادیانی نواز ہے, یہ تو قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ تو نرم گوئی سے رکھتا ہے, ان کو اہل کتاب کے ساتھ ملا رہا ہے, ان کو اہل کتاب سے بہتر بنا رہا ہے اور ان کی ہاتھ کا ذبیحہ جائز قرار دے رہا ہے. لیں, یہ 74 کی کارروائی کے بعد رولا مچا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 53 کے فسادات اور 74 کے فسادات کے بعد عقائد و نظریات میں ان دیوبندیوں اور وہابیوں کی چینجنگ آئی ہے. مطلب پہلے ہمارے جو عقیدے تھے, مثلا احمدی مسلمانوں کو جو عقیدہ حضرت باری جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو متعلق تھا, وہ جب حضور نے دعویٰ کیا اس وقت تھا, اس وقت بھی تھا اور آج بھی وہی ہے. دعوے میں ہمارے کوئی چینجنگ نہیں آئی, لیکن دیوبندیوں, وہابیوں, بریلویوں کے دعوے میں چینجنگ آتی تھی ہمارے متعلق. پہلے دعویٰ اور تھا, پہلے تو یہ تک فتویٰ تھا کہ ان کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے, یہ اہل سنت کا منہج ہے, لیکن یہ چونکہ گمراہ ہو چکے ہیں, لیکن نماز ان کے پیچھے ہو سکتی ہے. احمدی مسلمان ہی ہیں, عدالت میں گواہیاں دی جا رہی ہیں, اور پھر بعد میں احمدی جناب وہ کافر ہیں, مرتد ہیں, ان کا مال لوٹ لو, ان کے ساتھ یہ کرو, ان کے ساتھ وہ کرو, اور پھر بعد میں نئے فتوے آ رہے ہیں بھائی احمدیوں کا ذبیحہ حلال ہے, ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں, یہ اہل کتاب کے زمرے میں آتے ہیں, ان کا ذبیحہ آپ لوگ کھا لو. اس کے بعد پھر جناب 53 کا فسادات ہوئے, نہیں جی مسلمان ہی نہیں ہے, ان کو مسلمانوں سے علیحدہ کرو, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, یہ دھوکہ دے رہے ہیں, یہ منافقت کر رہے ہیں, یہ ایسے کر رہے ہیں. 74 کا فسادات ہوئے, 74 پھر ساروں نے جناب اپنے جمہور لائیں اور سر جوڑا اور کہا نہیں جی ہم سب متفق ہیں, یہ کافر ہیں, یہ مرتد ہیں, ان کو اسلام سے نکالو, یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. پھر آپس میں اتحاد کرنے کی کوشش کی اور آپس میں پھر رولا رپا کر دیا. تو یہ مفتی کفایت اللہ صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں. دسو ہوں انہیں تو کون فتویٰ لائے گا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب فتویٰ لگائیں گے, یا یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو دیوبندیوں کے چٹکلے سناتے ہیں, کبھی کسی لڑکی کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر سنا رہے ہوتے ہیں اور ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے عجیب و غریب, یقین کریں یہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میرا بس چلے, طارق مسعود صاحب کہتے ہیں میں لوگوں کو دھکے سے 4 شادی کرواؤں, اور کرو جا شادی, تھی کرتے نہیں. یعنی خدا نے ایک وہ جسے کہیں کہ ایک راہ دی ہے کہ اس راستے سے گزر جانا اگر مشکل پڑے, اے کہنا نکلو ادھر ایسے راہ نکلو, شاید اس کی اپنی بیوی سے بنتی نہیں ہے اور یہ لوگوں کو بھی یہ راہ دیتا ہے بھائی تو نکلو ایسے راہ. اور یار اگر آپ اپنی بیوی سے تانگ ہیں تو آپ کر نہیں شادی, آپ دوسروں کو بھی تاکید کر رہے ہیں, اب بھائی تو بھی کر لیں, 4 کارے 4 تو کاٹ نہیں. لگائیں فتویٰ آپ اس کے اوپر. یہ آپ کے اکابر ہیں, اکابر دیوبند, آپ کے جناب وہ سر کے تاج, ان کے اوپر لگائیں فتویٰ, لیکن یہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے. اب اوپر جو تحریر ہے دوستو یہ زیادتی ہے, توحید میں ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہ زیادتی ہے, یہ تحریر شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ میں یہ آخری بات کیا کہ میرے ساتھ پیچھے موجود ہے فضل بھائی کی طرف میں چلتا ہوں. یہ تحریر ہے, یہ زیادتی ہے, یہ تحریر کہاں سے آئی ہے؟ چلتے ہیں جی ہم اس کتاب میں, یہ کتنے گئی لو جی
یہ کتاب ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اور جو کوئی سچی بات لایا اور جس نے اس کو ساتھ جانا وہی ہے متقی. سچی باتیں مرتبہ حکیم حلال اکر آبادی از علامہ عبد الماجد دریابادی مرحوم نفیس اکیڈمی اسٹیشن روڈ کراچی. یہ ناشر ہے جی چودھری طارق اقبال گاندری مالک نفیس اکیڈمی اسٹیشن روڈ کراچی. تب اول مارچ 1977 تب دوم اگست 1982. قیمت یہ. اور یہ کتاب دوستو 74 کی کاروائی کے بعد کی ہے. ٹھیک ہے جی. اعلیٰ کی 74 تو پہلا 74 کی کاروائی کے بعد کی ہے جب فتوے لگ چکے ہوئے تھے اس وقت کی. یہ پہلی دفعہ کب ہوئی ہے؟ تب اول 77 میں اور 74 میں کاروائی مکمل ہو چکی ہوئی تھی. فتویٰ لگنے کے بعد کی بھی یہ تحریرات میں ساتھ بولتے آ رہے ہیں خدا کا فضل کرم سے. اور آگے صفحہ نمبر چلتے ہیں جی. ہم اس کتاب کے 313 پہ 213 سی میرے خیال ہے ایک منٹ یہ 213 بجا کے دیکھتے ہیں جی کیا بات ہے جی. اس پہ انہوں نے کیا باتیں بیان کی ہوئی ہیں. اچھا میں نے یہاں پہ ایک ان کی غلطی بھی بڑی پی ڈی انہوں نے وہ کی ہوئی ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ الزام لگاتے ہیں جماعت احمدیہ پہ تحریف کا اور یہ خود کیا کرتے ہیں یہ آپ کو بھی ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہوں. یہ لیں جی. یہ آپ کے سامنے دوستو موجود ہے صفحہ نمبر 213. دینی خدمت کا قابل تقلید نمونہ. اس کا یہ ہیڈنگ ہے اس کتاب کی. سچی باتیں بائے عبد الماجد دریابادی. صفحہ نمبر 213. دینی خدمت کا قابل تقلید نمونہ. سن خوب یاد نہیں غالباً 1930 تھا. یعنی 1930 میں حکیم الامت تھانوی کی محفل خصوصی میں نماز چاشت کے وقت حاضری کی سعادت حاصل تھی. ذکر مرزائے قادیانی اور ان کی جماعت کا تھا اور ظاہر ہے کہ ذکر خیر نہ تھا. یعنی کہ اچھا ذکر نہ تھا. حاضرین میں سے ایک صاحب بڑے جوش سے بولے حضرت ان لوگوں کا دین بھی کوئی دین ہے نہ خدا کو ماننے نہ رسول کو. حضرت نے یعنی فوراً لہجہ بدل کر ارشاد فرمایا کہ یہ زیادتی ہے. ایسا نہ کہو کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے نہ رسول کو مانے نہ خدا کو. ایسا نہیں ہے. حضور نے لہجہ بدلا اور ارشاد فرمایا کہ یہ زیادتی ہے. توحید میں ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف رسالت میں ہے اور اس کے بھی صرف ایک بات میں یعنی عقیدہ ختم رسالت میں بات کو بات کی جگہ پر رکھنا چاہیے. جو سخت ایک جرم کا مجرم ہے یہ تو ضرور نہیں کہ دوسرے جرائم کا بھی ہو. ارشاد نے آنکھیں کھول دی اور صاف نظر آنے لگا کہ آگے پھر وہ قرآن کی آیت رکھی یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اب یہ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت ہے اور اس وہ آیت میں کیا کھچڑی پکائی ہے وہ آپ کو آگے دکھاتا ہوں. اے مسلمانوں کسی گروہ کی مخالفت تم کو اس پر نہ آمادہ کر دے کہ تم بے انصافی پر اتراؤ. انصاف پر قائم رہو کہ یہی قرین تقوی ہے. تقوی کے قریب ہے. اب دوستوں یہاں پہ چند باتیں قابل غور ہیں. وہ یہ کہ سائل نے سوال کیا. سوال کے مطابق جواب آیا کہ بھائی قادیانیوں کا بھی کوئی دین ہے نہ وہ خدا کو مانے نہ وہ رسول کو مانے. جو آج ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم خدا کے بھی منکر ہیں خدا کو بھی نہیں مانتے اور رسول کو بھی نہیں مانتے اور معاذ اللہ تنقید کرتے ہیں الزام لگتا ہے. تو اس کے جواب میں اشرف علی تھانوی صاحب حکیم الامت بسکٹ بنانے کا گر بھی یہ بندہ دے گیا کہ بسکٹ کیسے بنتے ہیں. اب اتنا بڑا بندہ جو بسکٹ بنانے کی بھی فیکٹری عوام کو دے گیا ہے کہ ایسے بسکٹ بنتے ہیں جیسے بنائے. وہ بندہ اپنی عوام کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی احمدی اتنے بھی برے نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. وہ خدا کو مانتے ہیں وہ رسول کو بھی مانتے ہیں. اختلاف اس بات کا ہے کہ ختم رسالت میں اختلاف ہے. یعنی وہ رسول کو آخری نبی نہیں مانتے جو کہ یہ ایک الزام ہے اور افتراء عظیم ہے. انتہا درجہ کا یہ جھوٹ ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے. لیکن الزام لگا دیجیے نہیں مانتے. بہرحال پھر بھی ہم ان کی بات کو رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نہیں مانتے. باقی سارا معاملہ کلیئر ہے. توحید وہ مانتے ہیں. توحید کے پکے پیٹے وہ جناب وہ ہیں وہ ماننے والے ہیں. اور ان کے ہی یہ عبد الماجد دریابادی ان کا ہی بیان ہے. وہ یہ کہتے ہیں عبد الماجد دریابادی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہو گیا تھا کہ میں دہری ہو گیا. میں نے اسلام ہی چھوڑ دیا. خدا کی منکر ہو گیا
اور میں پھر بعد میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتابیں عقیدہ توحید پر پڑھ کر آیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہی عبد الماجد تری آبادی ہیں جن کو ایک مولانا صاحب بھی ایک تقریر میں کہہ رہے تھے، اور ان کا وہ ویڈیو کلپ بڑا وائرل بھی ہوا تھا، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، اور رضی بھائی نے بھی بنائی تھی، اور میرے خیال ڈاکٹر صاحب نے بھی بنائی تھی، اور وہ ویڈیو علیحدہ کلپ بھی اس کا بڑا وائرل ہوا تھا، اور وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ عبد الماجد تری آبادی صاحب کا جو واقعہ ہے انہوں نے خود کوٹ کیا، انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ گئے تھے، اور پھر مرزا صاحب کی کتب پڑھ کے وہ اسلام میں واپس آئے، عقیدہ توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں وہ پڑھ کے واپس آ گئے۔ تو اس کتاب کے مطابق، اس تحریر کے مطابق، احمدی مسلمان خدا کے فضل و کرم سے عقیدہ توحید پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد عقیدہ رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عقیدہ ختم رسالت کے اوپر ایک مائنر سا اختلاف ہے جو یہاں پہ کہا گیا ہے، لیکن وہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ افطراء عظیم ہے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں ہمارا ایمان۔ اب یہاں پہ کیا دوستوں چکر چلا ہے، یہ دیکھیں آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن۔ اب یہ دیکھیں دوستو، یہ میں چلتا ہوں، یہاں پہ پیچھے دوست موجود ہیں، اچھا جی اے آگے جی ہم یہ سورہ مائدہ آگے آپ کے سامنے دوستو موجود ہے۔ اب یہ لکھا ہے جی، یہ آپ کے سامنے آیت موجود ہے۔ اب یہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اب دیکھیں جو اس میں وہ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے اتنا ٹوٹا آخری یہ آیت کا حصہ، اور شروع میں اتنا یہ یا ایھا الذین آمنوا ولا یجرمنکم، یعنی قرآن کی آیت شروع انہوں نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے، پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ باقی سارے الفاظ ہی کھا گئے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا یہ لیں، اور یہ الزام تحریف کا ہمارے اوپر لگاتے ہیں جو انہوں نے یہ بات یہاں پہ لکھی ہے، اور پھر ترجمہ بھی اس حساب سے کیا ہے، یہ لیں یہ آپ کے سامنے دوستو موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں ان کی طرف کہ وہ اس کاروائی کے متعلق جو انہوں نے سنی ہے وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فضل بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جری اللہ بھائی آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے جی جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے جلیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی اور پھر موقع دیا کہ میں بھی کچھ گزارشات عرض کر سکوں۔ یہ جو پاکستان میں احمدیوں کے خلاف 1974 کی قومی اسمبلی میں ایک غیر اسلامی قرارداد انہوں نے پاس کی تھی کہ احمدیوں کو فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن، جس کا مطلب ہے کہ آئین کے مقاصد کے لیے جو ہے ان کو ہم ناٹ مسلم، غیر مسلم جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ اسے میں نے غیر اسلامی اس لیے کہا کہ کیونکہ قرآن شریف، سنت رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث مبارکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تین بنیادی شریعت کے ماخذ ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کے مطابق احمدیوں کو غیر مسلم جو ہے یا کافر ڈکلیئر کیا جا سکے۔ ہم کئی دفعہ جو ہے ان کو اس چیز پر جو ہے دعوت بھی دے چکے ہیں غیر جماعت مسلمانوں کو آؤ اور ثابت کرو قرآن شریف کی کون سی آیت ہے یا کون سی حدیث ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا اسوہ ہے جس کے تحت آپ نے احمدیوں کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا۔ اب رہ جاتی ہے بات کہ جی یہ قومی اسمبلی نے جو ہے احمدیوں کو کہ غیر مسلم یا کافر قرار دیا تھا۔ اس میں بھی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کیا کسی ملک کی قومی اسمبلی کو یہ حق ہے بھی
کہ نہیں کہ وہ کسی کے مذہب کا اس کے عقیدے کا جو ہے خود فیصلہ کر سکے، کیونکہ قرآن شریف تو جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن شریف فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی چیز تمہارے درمیان متنازع ہو جائے تو اس کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو جو انہوں نے فیصلہ دیا اس میں یہ نہیں لکھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں غیر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، انہوں نے تو اس میں خود یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ آئین کے مقاصد کے لیے ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جس پر آپ نے بڑی ماشاءاللہ جو ہے وہ سیر حاصل ابھی گفتگو کی ہے کہ یہ علماء جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماءہم شر من تحت ادیم السماء، کہ اس وقت کے جو علماء ہیں وہ بدترین مخلوق ہوں گے آسمان کے نیچے، یہ علماء جو ہیں انہوں نے یہ اپنا بیڑا اٹھایا تھا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا ہے۔ اب بات یہ ہے سوچنے والی کہ یہ علماء جو ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے اور جس فیصلے کو اس وقت کے اخبارات نے بھی یہ لکھا کہ جی 72 نے مل کر ایک کو جو ہے وہ غیر مسلم قرار دے دیا ہے، اور یہ بھی ان کے ختم نبوت کے مجاہد بھی جب بعض گروپس میں سوشل میڈیا گروپس میں چیٹ گروپوں میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اس پہ ہمارا اجماع تھا۔ وہ جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کہی ہے کہ یہ جو اجماع کرنے والے تھے یہ خود ایک دوسرے کو کیا سمجھتے تھے اس وقت، اور یہ جو آپ نے ابھی کتاب میں سے حصہ پڑھا ہے کافی سارا زبیر علی زئی صاحب کی کتاب میں سے، اس میں بھی آپ نے یہ نشاندہی فرمائی ہے جری اللہ بھائی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، شیعہ کو اور دوسروں کو کیا سمجھتے ہیں، اور یہی بات جماعت احمدیہ نے بھی اس کارروائی کے آغاز میں ہی باقاعدہ ایک رسالہ جو ہے وہ جماعت کی طرف سے چھاپا گیا، جس کا جو ہے وہ کارروائی ہونے سے پہلے ہی اسمبلی کے تمام ممبران جو تھے ان کو وہ جو ہے رسالہ دے دیا گیا۔ اس رسالے کا نام تھا محضر نامہ یا محضر نامہ۔ وہ محضر نامہ جو تھا وہ بالکل اس میں اس طرح کے دلائل بھی موجود تھے جو ابھی آپ نے دیے ہیں، اور دلائل کے علاوہ یہ وہاں پہ موجود تھا کہ کون کون سا مسلک، کون کون سا مذہب کس کس دوسرے مذہب کو، کس کس دوسرے مسلک کو کیا کیا سمجھتا ہے، اور ان کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ کس نوعیت کا ہے، وہ کتنا گمبھیر ہے اور کتنا الجھا ہوا ہے ان کا آپس میں اختلاف۔ جیسے ابھی آپ نے 2 دفعہ کوٹ کیا ہے مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم صاحب کو کہ جب ان کے سامنے بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ احمدیوں کے ساتھ تو صرف ختم رسالت پہ ایک جز ہے بات کا، آیت خاتم النبیین سے وہ ختم نبوت جو مراد لیتے ہیں اس کے ایک حصے پر جو ہے ہمارا اور ان کا اختلاف ہے، باقی ہمارا جو ہے ان کے ساتھ جو مین سٹریم ہے خصوصاً جو کہہ لیں کہ اہل حدیث اور دیوبندی ہیں اس میں، کیونکہ جو بریلوی ہیں ان میں تو بدعات کافی ایسی ہیں جو کہ خود دوسرے مسالک جو ہے اس کو صحیح نہیں مانتے، تو یہ ہمارا تو ان کے ساتھ ایک جزوی اختلاف ہے، لیکن ان کا آپس میں کیسا کیسا اختلاف ہے اگر اس کی طرف دیکھیں تو پھر آپ شیعہ کو پہلے دیکھ لیں۔ شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے متعلق کیا سمجھتے ہیں؟ شیعہ تو جو ہیں وہ پہلے 3 خلفاء کو خلفائے راشدین نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، اور ان میں ایسے ایسے بھی شیعہ ہیں جو ان کو نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان 3 خلفائے راشدین کو وہ تو غاصب حکمران کہتے ہیں، پھر وہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق
بھی بہت ہی بری جو ہے وہ ان کے نظریات ہیں، اور وہ تبرہ بھی کرتے ہیں تمام صحابہ کے اوپر، الا سوائے ان کے جن کو وہ جو ہے اہل بیت سمجھتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو چند ایک دوسرے صحابہ کو منسلک سمجھتے ہیں۔ اب یہ کوئی چھوٹا جو ہے وہ نہیں ہے اختلاف۔ پھر یہی شیعہ جو مذہب ہے، اس میں بعض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے نعوذ باللہ وہ مکمل نہیں ہے، اس میں سے کچھ آیات جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ اس میں شامل نہ ہو سکیں، اور اس کا وہ ایک باقاعدہ بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں۔ پھر انہی شیعہ میں سے ایسے بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور وہ اپنے اماموں کو، شیعہ جو ہیں اپنے 12 اماموں کو، خصوصاً شیعہ جو اثنا عشری ہیں، اثنا عشری سے مراد ہے جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، ان کے ہاں امامت کا جو عقیدہ ہے وہ ختم نبوت کی نفی کرتا ہے۔ وہ اپنے اماموں کو سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ سمجھاتا ہے باتیں۔ تو پھر ایک کی تو چھوڑ دے نا، ابھی آپ نے تحذیر الناس پڑھا، انہوں نے تو بالفرض محال کہا تھا، انہوں نے تو عملاً جو ہے کر کے دکھا دیا کہ 12 امام ایسے ہیں جن کا رتبہ جو ہے وہ دوسرے نبیوں سے افضل ہے۔ اسی طرح اگر پھر بریلویوں کی طرف ہم جائیں گے تو ان میں آپ کو ایسے ملیں گے جو بڑا غلو کرتے ہیں توحید کے معاملے میں۔ بریلوی جو ہے وہ خاص نشانہ پہ رہتے ہیں اہل حدیث کے، اور ان کی یہ تو آپ نے ایک کتاب پیش کی ہے نا، ان کی کتب موجود ہیں، ہر فرقے کی آپ کو کتابیں مل جائیں گی ان کے بڑے علماء کی، جس میں انہوں نے دوسروں سارے کو جو ہے وہ کافر جو ہے ڈکلیئر کیا ہوگا۔ اور اسی طرح ابھی آپ نے جو ہے یہ زبیر علی زئی صاحب کیونکہ غالباً اہل حدیث ہیں ان کی پڑھا ہے، اسی طرح آپ نے حوالہ دیا ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی کا، جو کہ بریلوی مکتبہ فکر کے بانیوں میں سے ہیں، ان کے کیا نظریات ہیں دوسروں کے متعلق، وہ بھی جب اپنی قلم کی تلوار اٹھاتے ہیں تو اس سے سارے مسلمان فرقوں کو جو ہے وہ کاٹ کے تو کافر کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو دیوبندی ہیں ان کے جو اکابر ہیں ان کے فتاوا موجود ہے۔ یہ اب تو جو ہے ابھی ریسنٹلی بھی کچھ ماہ پہلے کہہ لیں یا کچھ عرصہ پہلے کہہ لیں، ایگزیکٹ تو مجھے پتا نہیں، اس میں ایک یوٹیوب پہ جو ہے باقاعدہ موجود ہے مکالمہ کہہ لیں، مناظرہ کہہ لیں، مولانا الیاس گومن صاحب اور سعید اسد صاحب تھے ایک مرحوم، وہ ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں، ان کے درمیان، اور انہوں نے برملا ایک دوسرے کو لکھ کے دیا ہے کہ جی آپ جو یہ باتیں کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک تو وہ کافر ہے۔ تو یہ جو بات جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ساری جو وضاحت اور تفصیل کا بیان کرنا ہے، اس کے مقصد یہ ہے کہ جو اکٹھے ہو کر احمدیوں کو اسلام سے خارج کرنے نکلے تھے ان کا آپس میں کیا حال تھا، وہ ایک دوسرے کو پہلے ہی جو ہے وہ کافر سمجھتے تھے۔ جیسے قرآن شریف نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ وہ بظاہر تو جو ہے آپ کو متحد نظر آتے ہیں لیکن ان کے قلب جو ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ چھاجتے بولے چھاننی بھی بولے گی، یعنی جو جن میں آپس میں اتنے سوراخ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کافر، فاسق اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ تو جب اٹھاتے ہیں قلم کی تلوار، یہ تو نکاح تک لوگوں کے جو ہے ان کو جو ہے وہ منسوخ کر دیتے ہیں، ان کے جنازے پڑھنے جو ہے منسوخ کر دیتے ہیں، ان کے میتوں کو جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے یہ جو ہے یہ اپنے ماننے والوں کو روکتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ لوگ، یہ تھے وہ عالم،
علماء جو اکٹھے ہوئے تھے 1974 کی قومی اسمبلی میں کہ جی احمدیوں کو جو ہے ہم غیر مسلم اور کافر قرار دیتے ہیں، اور اس وقت کی حکومت کا پرائم منسٹر یا وزیر اعظم پاکستان کا کون تھا؟ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو۔ وہ خود کس مسلک سے تھے اور وہ کس قسم کے کردار کے تھے اور وہ اسمبلی کیسی تھی، اس پہ جو ہے وہ سفید کرتاس ابیض کے نام سے جو ہے ضیاء الحق صاحب مرحوم نے ایک رپورٹ چھاپی تھی، جس میں وہ ساری اسمبلی جو تھی اس کے کرتاب نے بتائے تھے کہ وہ کرپٹ ہے اور بددیانت ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو ہم تو وہ ہمارے ایک بزرگ شاعر ہوئے ہیں مولوی محمد علی ایم اے صاحب، انہوں نے ایک دفعہ ایک اپنی نظم میں لکھا تھا ایک شعر کے فتوے ان ملاؤں کے جوتے میرے پاؤں کے۔ تو ہم تو ایسے علماء کے فتووں کو اور ان کی اسمبلی میں جو یہ قرارداد دی گئی جو اسلام کے منافی، قرآن کے منافی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے منافی، ہم تو ان کو ایسے ہی کہتے ہیں جیسے اس شعر میں کہا ہے کہ جوتے میرے پاؤں کے۔ اور یہ ایک اور بات ہے، میں وہ کر کے پھر میں مائک آپ کو واپس دیتا ہوں، میں کہیں بات زیادہ لمبی نہ کر دوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے کے متعلق بشارتیں دی کہ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے، ان میں سے اسلام اٹھ جائے گا۔ اللہ ماشاءاللہ تقریباً سارے ہی مکاتب فکر مانتے ہیں کہ اب یہ وہ وقت چل رہا ہے، اور پچھلی کچھ دہائیوں سے یہ مان رہے ہیں کہ جی یہ وہی دور ہے۔ اس کے دور کے متعلق جہاں اور احادیث ہیں وہاں پہ ایک یہ بھی حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ ایک مشہور حدیث ہے، اس کو تقریباً ہر دوسرا عالم ہی جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اس میں جو ہے وہ صحیح اور دوسروں کو غلط ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے اس امت پہ کہ یہ امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے ایک کلہم فی النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، وہ سارے کے سارے جو 73 ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے کام آگ میں جانے والے ہوں گے، الا ملتن واحدہ، سوائے ایک فرقہ کے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ اس وقت ہماری جماعت کے جو خلیفہ تھے، ہمارے محبوب امام تھے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا، کہ آپ اس حدیث کو تو کم از کم جو ہے مد نظر رکھیں۔ اگر آپ حدیث کے خلاف نہ جائیں کہ ایک کو کافر اور 72 کو ٹھیک کریں، آپ اس طرح کر لیں کہ اپنے سے مل کے آپس میں مل کے اپنے میں سے کسی ایک کو جو ہے مان لیں کہ یہ وہ 73واں ہے جو ٹھیک ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ تو کم از کم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے اس کے تو بے حرمتی اور اس کی جو ہے بے عزتی کرنے والے نہ ہوں، اس کی نافرمانی کرنے والے نہ ہوں۔ لیکن اس وقت کے علماء نے، جیسا میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماءہم شر من تحت حدیث مسما، کہ وہ بدترین مخلوق ہوں گے آسمان کے سامنے، اور انہوں نے ثبوت دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مطہر ایک طرف اور ان سارے علماء کی اپنی جو عقل اور سمجھ ہے وہ ایک طرف، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پاؤں تلے رونتے ہوئے یہ اسمبلی سے پاس کروایا کہ جی ایک جو ہے وہ کافر ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ احمدی، اور 72 ٹھیک ہے، جبکہ حدیث مبارکہ فرما رہی ہے کہ 72 جو ہیں وہ ناری کام کریں گے، نار میں جانے والے، اور ایک ٹھیک ہوگا۔ تو ایسے علماء کو ہم کیا کہیں، اور ان کی جو ہے وہ ہمارے لیے کسی قسم کی وقت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جو ہمیں ہدایت فرماتا ہے وہ یہی فرماتا ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، لیکن آگے ساتھ ہی فرما دیتا ہے کہ جب تم میں کوئی بات متنازع ہو جائے تو پھر تم نے اللہ اور رسول تک رہنا ہے، پھر اولی الامر نہیں آیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول پر جو ہے اختتام کیا اللہ تعالیٰ نے۔
تو ہم تو اس اسمبلی کی جو کاروائی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے، ہم نے تو اس وقت سے لے کر آج تک اس حصہ کو کانسٹیٹیوشن کے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی حق ہی نہیں تھا اسمبلی کو، اور نہ ہی ان علماء کو. اور علماء کون؟ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ نے ایک پروگرام کیا تھا کہ جی احمدیوں کو کسی مسلمان نے آج تک کافر قرار نہیں دیا. وہ اسی لیے کہ جو وہاں پہ بیٹھے تھے وہ ایک دوسرے کو کافر کیا بڑا بڑا کچھ کہتے تھے. اور یہ تو وقت بہت محدود ہے، آپ نے کہا ہم جو ہے وہ مختصراً، ورنہ اس پہ تو اگر ایک ایک مکتبہ فکر کے متعلق دوسرے مکاتبہ فکر کے جو فتوا جات ہیں وہ اکٹھے کر کے یہاں پہ پڑھے جائیں تو شاید وہ کئی گھنٹے یا کئی دن بھی لگ سکتے ہیں. تو سر دست خاک سر یہی عرض کرے گا، پھر اگر موقع بنا تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. اوور ٹو یو جلیل اللہ بھائی، جزاک اللہ. جی فضل بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ میسم جعفری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں جلیل اللہ بھائی؟ جی اللہ کا شکر، خیریت بالکل ٹھیک ٹھاک. جی سر جلیل اللہ بھائی، میں شیعہ اسناشری ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، انتہائی جاہل آدمی ہوں. تو میں نے کہا آپ سے گپ شپ کرتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ چند ایک چیزیں بھی پوچھنی تھی آپ سے. تو اصل میں مجھے کوئی خاص تعارف نہیں ہے نا قادیانیوں کا نا. آپ اپنے آپ کو قادیانی کہلوانا پسند کرتے ہیں یا کچھ اور کہلوانا پسند کرتے ہیں؟ اصل میں وہ چاہتا ہوں کہ احمدی بھائی. ٹھیک ہے، اگر اب میں قادیانی کہوں گا تو شاید یہ لفظ آپ کو معیوب لگے گا، ہے نا؟ جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے، جیسے وہ ہمیں بھی کچھ لوگ وہ عجیب کہہ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے کچھ تو وہ کہنا نہیں چاہیے. جیسے ہم جو ہوتے ہیں نا ہمارے عیسائی بھائی، ان کو عیسائی کہیں تو وہ برا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسیح کہوں. تو ٹھیک ہے، ادب اخلاق ہونا چاہیے، عقائد اپنی اپنی جگہ پر، آپ بھی انسان ہیں میں بھی انسان ہوں. یہ سب سے پہلا رشتہ ہے ہمارا، اور اخلاقیات سے ہی ساری بات ہوتی ہے. بہرحال خدا آپ کو عزت ہے. میں نے صرف یہ آپ سے پوچھنا تھا، یہ جو مرزا احمد تھے، ان کو مجھے ایک بات پتہ چلی نا تو میں بڑا شوق ہوا کہ آپ رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اسی طرح نا؟ جی جی. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بیسک آپ اہل سنت منہج کو، جیسے بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں یا ان کا جو منہج ہے، اس منہج کو آپ مانتے ہیں؟ اور مرزا احمد جو ہیں ان کو آپ خلیفۃ الرسول مانتے ہیں یا نبی مانتے ہیں؟ اس کی کیا تفصیلات ہے؟ اگر مختصر سے مجھے بتا دیں، میں نے پھر دو چار چیزیں اور بھی پوچھنی ہیں نا. کیا آپ ان کو بیسک مانتے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نام مرزا احمد نہیں، مرزا غلام احمد صاحب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، خاتم الانبیاء مانتے ہیں، امام الانبیاء مانتے ہیں، اور اشرف الانبیاء مانتے ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ہم ان کو افضل مانتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم مرزا صاحب کو خلیفۃ رسول نہیں بلکہ مرزا صاحب کو امتی اور غیر تشریع نبی مانتے ہیں. یعنی ہم ان کو وہ وجود مانتے ہیں جس کا امت 1450 سال سے انتظار کر رہی ہے. حضرت مہدی علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، جن کا نزول ہمارے مخالفین کے نزدیک آسمان سے ہونا تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بشارت دی تھی وہ مرزا غلام احمد صاحب کا جنی علیہ السلام. یعنی کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ، یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ آپ ایک ہی مانتے ہیں؟ جی ایک ہی مانتے ہیں. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلم کے اندر جو حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، ان میں سے یہ آخری ہیں؟ ہاں جی، ہم ان کو یہ 12واں امام جو آپ امام مہدی کو وہ پردہ غائب مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی آ چکے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے اس کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، مسلم کے اندر بھی ہے، بہت تواتر کے ساتھ ہے. مانتے ہیں، ان 12 اماموں کو بھی ہم مانتے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان خلفاء میں سے آپ پہلا خلیفہ کس کو مانتے ہیں، دوسرا اور آخری، مطلب یہ سارے تھوڑا بتا سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد جن شخصیات کی طرف اشارہ کیا نا، وہ یہی ہے کہ میرے بعد قرآن ہے اور اہل بیت ہے. چلو یہ تو ایک پوائنٹ ہوگا، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ تم نئے نئے فتنوں میں نہ پڑھنا، نئے نئے بدعتوں میں نہ پڑھنا، بلکہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر عمل کرنا. تو پوچھنا میں نے یہ تھا کہ یہ جو 12 خلفاء کا کنسپٹ ہے جو کہ حدیث سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر ہے، اس میں آپ مرزا احمد کو کوئی خلیفہ مانتے ہیں یا کیا سسٹم ہے آپ کا؟ مطلب یہ آخری خلیفہ ہے رسول اللہ کے؟ مرزا غلام، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا مہدی آخری ہوں گے. میں نے پہلے بھی نام، اچھا سوری، میں اگر آپ کو مرزا غلام احمد، اصل میں پورا نام لے نہیں سکتا، ان کا کوئی شارٹ نیم ہے تو مجھے بتا دیں. میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی توہین کروں یا اس طرح کی بات کروں، مجھے یقین کریں اس طرح سے پتہ نہیں ہوتا. آپ شارٹ میں مرزا صاحب کہہ دیں. مرزا صاحب؟ جی مرزا صاحب، شارٹ میں مرزا صاحب کہہ دیں.
میں مرزا صاحب کہہ دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی مقصد تو ہی نہیں ہے جی، مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھیں، بندہ بات تہذیب سے کرے، وگرنہ آپ نے شروع میں بڑی پیاری وضاحت کی کہ جس طرح آپ کو وہ تہذیب کے طور پہ وہ عجیب سے نام لیتے ہیں تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے مسلم جعفری صاحب، ہم جو اصل میں جو ہمارا موضوع ہے، ہم یہ کہتے ہیں موضوع ڈائیورٹ نہ ہو، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں، لیکن چونکہ آپ نئے تھے، آپ نے ایک سوال کیا اور سوال کے میں نے جواب دیا، یہ بات پھر آگے نکلتی نکلتی آگے تک چلی جائے گی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 12 امام جو آپ نے جس کی طرف ذکر کیا ہے، ہم ان 12 امام کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن پھر اس امامت کا منصب جو آپ ایک تعین کرتے ہیں کہ اس امامت سے مراد یہ ہے کہ گویا وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور اس طرح کی جو آپ ایک وہ نہیں آپ میرا سوال نہیں سمجھے، میں اپنا نظریہ نہیں بتا رہا کہ 12 امام جیسے مولا علی پہلے، آخری امام مہدی، امام رضا، امام جعفر صادق ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس حدیث کا کیا مطلب لیتے ہیں کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، ان میں سے پہلے خلیفہ کون ہے اور آخری کون ہے آپ کے کنسپٹ کے مطابق؟ چونکہ آپ نے کہا کہ اس حدیث کو میں صحیح سمجھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کو بلا فصل مانتے ہیں، پہلے خلیفہ ہم انہیں کو مانتے ہیں، خلیفۃ رسول۔ صحیح، یعنی کہ آپ اہل سنت کے ساتھ میچ ہیں اس معاملے میں، آپ ان کا اور آپ کا اتحاد ہے۔ اس معاملے میں ہمارا جو اختلاف ان کے ساتھ ہے وہ تقریباً بنیادی جو اعتقادات ہے اس میں 3 بنیاد پر ہمارا اختلاف ہے۔ ایک یہ ہے جس میں ہمارا آپ کے ساتھ بھی اختلاف بنتا ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، وہ قرب قیامت واپس نہیں آئے۔ دوسرا، ختم نبوت کا جو معنی یہ ہمارے دیگر لوگ جو کرتے ہیں، دیوبندی، وہابی، اہل تشیع بھی اس میں شامل ہے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ جو وہ اس کا مفہوم اور تشریح بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے متعلق جو باتیں بیان کرتے ہیں کہ ان کا نزول آخری زمانے میں ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے اور امام مہدی ان کی وہ میت میں ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے نہیں آنا، اور امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم احادیث میں ایک ہی وجود کے 2 روحانی نام ہیں، اور ان کا مصداق مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ یہ ہمارے جو بنیادی اعتقادات ہیں ان میں یقین سے شامل ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک آخری چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھوں گا، میرے خیال سے میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، آپ کسی موضوع پر باقاعدہ کسی دن میں آپ مجھے ٹائم دیجیے گا جس دن آپ کا اوپن کال سیشن ہو نا، تو میں اس میں آؤں گا، تو پھر آپ سے گفتگو کروں گا۔ ابھی میری بیٹری بھی 18% ہے، تو موبائل میرا جلدی ڈاؤن ہو جائے گا، تھوڑی سی جتنی میں بات کر سکتا ہوں آپ سے کروں گا۔ دیکھیں جی، مقصد کسی کے ساتھ دشمنیاں ڈالنا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے بندہ بات کرے۔ بہرحال میں اس بات پہ مزید نہیں جاتا، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 12 خلفاء کا کانسیپٹ ہے، اب اس میں شیعہ تو ان کے نام بتاتے ہیں کہ یہ 12 خلفاء کون سے ہیں، تو آپ کے مذہب میں کیا ان کا کوئی نام بتایا گیا ہے؟ یہ 12 خلفاء کون ہیں؟ آپ کو ان کی تعداد پتہ ہے؟ اور مرزا احمد، میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا، مجھے شاید اس کا صحیح جواب نہیں ملا آپ کی طرف سے، یا میں سوال صحیح سے نہیں کر پایا، کہ مرزا صاحب جو ہیں آپ کے مرزا صاحب جو ہیں وہ رسول اللہ کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ ہیں؟ یعنی یہ 12 خلفاء کون ہیں؟ آپ اس حدیث کو تو صحیح مانتے ہیں نا؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ 12 خلفاء کون ہیں؟ پہلے حضرت ابوبکر ہیں، دوسرے حضرت عمر ہے، تیسرے عثمان، چوتھے آپ علی علیہ السلام کو کہہ لیں، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں، 11ویں اور 12ویں کون ہیں؟ یہ اگر آپ مجھے کنفرم کر دیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جن کو آپ 12واں امام کہتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ 14ویں امام ہے، یعنی 14ویں صدی کا امام مجدد، ان کو ہم یہ تو حدیث سے ٹکراؤ نہیں ہوگا جلیل اللہ بھائی؟ سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں میں آپ کو، وہ رسول اللہ نے تو کہا تھا 12 خلفاء ہوں گے، قیامت تک 12 ہوں گے۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کو آپ 12واں امام کہتے ہیں، جس کو آپ 12واں امام کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہے، انہی 12ویں امام کو امام مہدی آپ کہتے ہیں نا۔ اور ہمارے جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس امام نے، امام مہدی نے 14ویں صدی میں آنا تھا، اور ہم ان کا مصداق ہم مرزا غلام احمد صاحب کو مانتے ہیں۔ مطلب رسول اللہ کا انفیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں 12ویں خلیفہ ہیں وہ، آپ تو کہہ رہے تھے 14ویں خلیفہ ہیں۔ نہیں 14ویں صدی کا میں نے کہا، 14واں خلیفہ نہیں، 14ویں صدی۔ 14ویں صدی کے مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو آخری خلیفہ ہے نا، یعنی قرب قیامت کے قریب وہ ظہور کریں گے یا جو بھی ہے، اینی وے، کہ وہ مرزا صاحب ہیں، جو امام مہدی ہیں یا دیگر جو کچھ بھی ہیں۔ دیکھیں نا، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اس میں اختلاف ہے، وہ اختلاف سے مراد یہ ہے کہ اس میں اہل سنت جو منہج ہے وہ بھی اس میں عجیب سی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی کوئی متفقہ طور پہ کوئی بات بیان نہیں کرتے۔ مثلا ہم یہ نہیں کہتے کہ مرزا صاحب چونکہ ان کی بعثت ہو چکی ہے تو وہ اب آخری ہو گئے، ان کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا، ہم یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے کہ ان کے بعد کوئی نہیں آتا۔ ہم اس کے بعد باقاعدہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جو کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت ہوگی، اس کے بعد پھر وہ اس میں ایک دور آئے گا، اس کے بعد پھر خلافت علی منہج نبوت آئے گی، اس کے بعد پھر وہ خلافت اسی نبوت کے منہج پر ہوگی، اور وہ خلافت کی بات کرنے کے بعد ثم سکت، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب اس خاموشی کے بارے میں ہماری جماعت کے نظریات ہیں، ہماری جماعت کی اعتقادات ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ امام مہدی کی جو خلافت ہے وہ قیامت تک چلے گی۔ اگر جماعت کے حالات و واقعات
اس کے اندر پھر مزید جو ہے وہ اختلاف بن جاتا ہے. اگر جماعت کے حالات و واقعات بالکل درست ہو گئے, اگر ہم اپنی جو حالت ہے وہ بگاڑیں گے نہیں تو یہ خلافت قیامت تک چلے گی. اگر حالات بگڑتے چلے گئے تو زمانہ خود نبی کو پکارتا ہے, پھر وہ نبی آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی اور چیز پوچھ لوں آپ سے, اجازت ہے نا مجھے؟ جی پوچھیں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب دیکھیں نا, جیسے ہمارے پہلے خلیفہ مولا علی ہیں, دوسرے امام حسن ہے, تیسرے حسین ہے, چوتھے امام زین العابدین ہے, پانچویں ہم اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو مسند احمد کے اندر ہے نا کہ میں تمہیں 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسری اہل بیت, ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ہمارا تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت ڈیوائن ہے نا اہل بیت کے اندر. تو آپ جو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ سوال کیا, پھر یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے مرزا احمد صاحب کی اہمیت جو ہے وہ وہی ہے جو حضرت ابو بکر, عمر, عثمان یا دیگر خلفاء کی ہے؟ ان سے زیادہ یعنی یہ برابر ہیں آپس میں؟ اچھا ان سے زیادہ ہے, لیکن یہ ہیں خلیفہ ہی. اپنا عقیدہ بتاتا ہوں. جس طرح وہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے ایک بات بڑی پیارے انداز سے کی ہے, مجھے ان کا انداز بڑا پسند ہے. وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے بھی. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے بالکل. جی وہ ہمارا بالکل تشیع ہے نا, وہ یہ بات بیان کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد, ٹھیک ہے, ہم پہلے انبیاء کی بات نہیں کر رہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین جو شخصیت ہے بعد از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کچھ چند ایک باتیں تھی کیونکہ مجھے بیسکس نہیں پتا تھے نا آپ کے, تو میں نے کہا چلو دیکھیں نالج ہونا چاہیے ہر ریلیجن کا, ہر مذہب کا, تاکہ انسان کو جو ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جس سے انسان سوچنے میں مجبور ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہرحال وہ آپ نے مجھے نام نہیں بتایا کہ وہ 12 خلفاء میں سے کتنے آ چکے ہیں اور کتنے رہتے ہیں, اس کا کیا کانسیپٹ ہے آپ کے یہاں؟ اب مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر 1 2, حضرت ابو عمر 3, حضرت عثمان, چوتھے حضرت علی مانتے ہیں آپ؟ جی چوتھے حضرت علی کو مانتے ہیں نا آپ؟ جی مانتے ہیں. چوتھا اب مثال کے طور پہ 4 آ گئے, اب اس میں 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں اس خلفائے راشدین میں ہم ترتیب مانتے ہیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں امت میں مرزا صاحب کے علاوہ جو افضل ترین شخصیت ہے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم صاحب کو نکال کے, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہے. اس کے بعد پھر حضرت عمر کا, پھر حضرت عثمان کا, پھر حضرت علی کا. ہم اس میں وہ تو ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں ان میں سے 5ویں 6ٹے 7ویں کون ہے, مطلب 12 کا تھے نا, وہ 12 کون ہے؟ اس میں جو اہل سنت کا منہج ہے اسی کے طریق پہ ہم ترتیب جو باتیں بیان کرتے ہیں. اب اس میں نے پہلے بھی یہ ذکر بیان کیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام مہدی جو ہیں وہ چونکہ اللہ تعالیٰ جو خلیفۃ اللہ ہے وہ آخری ہیں, ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا. ہم یہ بات نہیں کرتے, بلکہ ہم اس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی, اس کے بعد پھر یہ وہ ایک دور آئے گا, اس کے بعد پھر ایک دور آئے گا, پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ خلافت اللہ مناج النبوہ آئے گی, یعنی نبوت کے بعد پھر خلافت آئے گی, اور وہی دور امامتی کا دور ہے. اب اس کے بعد ثم سکت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اب اس خاموشی کے اوپر استدلال آتے ہیں, اور اس استدلال میں کافی باتیں آتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ قیامت کی صبح تک رہے گی. خلافت جماعت احمدیہ یعنی خلافت جو ہے وہ مناج النبوہ امامتی کی خلافت ہے وہ قیامت کی صبح تک رہے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حالات چینج ہو گئے, یعنی اگر جو اب ہم ماننے والے اس خلافت کو, اگر ہم نے اپنی حالت نہ بدلی, یعنی اسی پہ ہم کار باندھ رہے, ہم وہ فسق و فجور میں رہے, برائی کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے, وہ نبی دوبارہ بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب مجھے اب اس سے یہ چیز ایک سمجھ میں آئی ہے نا, مثال کے طور پہ اب آپ بھی ایک فرقہ بن گیا, پہلے سنت سے ہی جدا ہوئے نا, تو ہم اس بات پہ جو ہے نا کہ 12 خلفاء کا کنسیپٹ مکمل طور پہ آپ کے یہاں بھی کلیئر نہیں, جس طرح باقی اہل سنت جو ہے نا ان کو بھی 12 خلفاء کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہے. تو آپ کے یہاں بھی 12 خلفاء کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے, جس طرح شیعوں کو بالکل ہے, شیعوں کے اندر 100 برائی ہوں گی, لیکن 12 خلفاء کا جو کنسیپٹ ہے ان کے یہاں بڑا کلیئر ہے, جیسے مسند احمد کی حدیث ہے نا. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی چیز اور بتائیے گا کہ یہ جو ہے اہل سنت کے ہاں جس حدیث کو بالکل صحیح مانا جاتا ہے, آپ ان تمام حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں؟ جیسے اہل سنت کے محدثین جس کو صحیح کہہ دیں, یا دیگر ائمہ جو ہیں, یا بخاری مسلم کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ ساری آپ صحیح مانتے ہیں اہل سنت کی طرح, یا آپ؟ جی میں عرض کرتا ہوں, حدیث کے بارے میں ہمارا 2 ٹوک واضح بیان ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث بحر الانوار میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ شیعوں کی کسی مسند کتاب میں بھی موجود ہوگی, ہم اس روایت کو جو مان لیں گے اگر وہ قرآن کی توضیح میں ہوگی. اگر وہ قرآن کے خلاف ہوگی تو وہ چاہے بخاری میں ہو, چاہے مسلم میں ہو, چاہے بڑے سے بڑا محدث اس کو بیان کرنے والا, ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے, وہ رسول اللہ کا بیان نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مثال کے طور پہ رسول اللہ کی یہ جو حدیث ہے کہ میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسری اہل بیت، ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اس سے شیعہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ خلافت ڈیوائن ہے اہل بیت میں. وہ کہتے ہیں خلیفہ ہو گئی وہ جو اہل بیت میں سے ہوگا. تو اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ اس کو صحیح مانتے ہیں یا خلاف قرآن مانتے ہیں؟ وہی میشم بھائی، یہ وہی بات ہے جو نبوت کے بارے میں اکثر اوقات لوگ کہا کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ اب صرف اسرائیل میں، بنی اسرائیل کے لوگوں میں رہے گی، اور اس کے بعد باقی دیگر لوگ یہ کہا کرتے تھے اب نبوت اسی میں ڈیوائن ہو گئی ہے، اب اسی میں رہے گی. اسرائیلی یہ کہا کرتے تھے، فلسطینی یہ کہا کرتے تھے، مطلب ہر طبقہ یہ کہا کرتا تھا. اور ہندو اوتار کہا کرتے تھے جی ہمارے اندر ہی اوتار آئیں گے. اب یہی بات ٹھیک ہے. شیعہ اثنا شریف یہی بات کیا کرتے ہیں کہ بھائی اہل ویسے بیت سے یہ جلیل اللہ بھائی وہ تو اپنے پاس سے کہتے تھے نا، یہ تو قول رسول ہے کہ میرے اہل بیت میں سے خلفاء ہوں. اسی کے اوپر ہے، اسی قول رسول کے اوپر یہ تو اختلاف ہے، اسی کے اوپر تو اختلاف ہے. وہ اختلاف کی وجہ میں نے آپ کو ایک اور روایت سے بھی بیان کیا کہ ایک اور روایت میں جو امام مہدی کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور اس میں پھر خلافت اللہ میراج نبوت کا ذکر کیا گیا، جس کو تمام محدثین، تمام اہل سنت میں بھی مانتے ہیں، درست مانتے ہیں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے اور بھی خلافت اللہ میراج نبوت کے اوپر ہوگی. اسی لیے آج ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیان اور پھر ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں باقاعدہ، وہ نیڈ خلافہ کیوں مانگ رہے ہیں، یہ بات کیوں ٹرینڈ چلا رہے ہیں. اور پھر اس خلافت کے بارے میں حدیث میں جو سمجھ سکتا کے الفاظ ہیں کہ وہ خاموشی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں نے استدلال آپ کو بتایا کہ یہ استدلال ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جلیل اللہ. بس میں نے یہ 12 خلفاء کا میں نے کہا شاید آپ کے یہاں کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو، اور حضرت مرزا احمد صاحب جو ہیں وہ آپ کے کون سے والے خلفاء ہیں، کتنے نمبر والے؟ کیونکہ رسول اللہ تو ہمیں صرف اتنا بتا گیا کہ میرے بعد 12 اور لوگ ہیں. ان کی گنجائش ہے ہمارے یہاں کہ 12 اور لوگ ہیں واجب الاتباع. بہرحال ٹھیک ہے، اس میں آپ کا کانسیپٹ بھی تقریباً اہل سنت کے ساتھ ہی میچ. اس روایت کے اوپر باقاعدہ ہم انشاءاللہ کسی نے سیشن بنا کے ہم اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کر کے عوام کو ساری بات بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں یہ فیض احمد بھائی سے. فیض نہیں، فضل احمد لکھا ہوا ہے. ہاں فیاض لکھا ہوا ہے، فیاض. مجھے اب صحیح نظر نہیں آ رہا میرے موبائل کے سامنے. آپ نظر آ رہا؟ اچھا یہ ہاں فضل جی، فضل احمد جی میں نے بسم بھائی یہ عرض کرنی تھی کہ آپ ان میں سے کسی سے پوچھیں موضوع کے متعلق، اگر سوال پوچھیں گے تو میرے خیال زیادہ فائدہ ہوگا. نہیں، وہ جو گفتگو کر رہے تھے میں اسی موضوع سے ان سے سوال کرنے تھے، ان کی میں گفتگو سن رہا تھا نا، اس وجہ سے. جی ٹھیک ہے، تو میں یہ نہیں، مین بندے تو آپ ہی ہیں نا سر. میں نے تو آپ سے جو چیزیں پوچھنی تھی، اب میں یہ تو نہیں کہ آپ سے اٹھ کے دوسرے سے پھر یہی سوال کرنا شروع کر دوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ نیکسٹ دوبارہ بھی آؤں گا. اور میرے خیال سے اگر والدین کی طرف سے تربیت اچھی ہو تو انسان اچھے طریقے سے گفتگو کر سکتا ہے، چاہے کتنے بڑے سے بڑا مشرک ہو یا جتنے مرضی سے بڑا مرضی گناہ کار ہو. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا ہے، باقی ساری چیزیں اختلافات اپنی جگہ پہ. بارے سوالات کافی سارے تھے. میں ذرا فضل بھائی کی طرف. فضل بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی اچھا فضل بھائی، میں نے آپ سے وہ آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے مل کر تو ہمیں کافر قرار دیا، تو مجھے تو خیر میری 22 ایئر ایج ہے، مجھے اتنا خاص کوئی علم نہیں ہے اس وقت کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. مبلغ اعظم بھی جو کنورٹڈ شیعہ تھا وہ بھی اس کے اندر شامل تھا، اور بھی اہل سنت کے علماء شامل تھے. تو مجھے صرف ایک بات کلیئر کیجئے گا، کیونکہ انہوں نے جن کی بات کریں یہ مولانا اسماعیل صاحب ہے نا؟ ہاں، مبلغ اعظم محمد اسماعیل کنورٹڈ شیعہ تھے. اسماعیل صاحب جی بالکل. ہاں، ان کا بڑا کردار تھا اس رولے کے اندر. بہرحال میں نے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس ٹائم جب یہ مسئلہ اٹھا تھا، کیونکہ انہوں نے پتہ نا آپ کو شیعوں کو بھی کافر قرار دینے کے لیے کیس فائل ہوا تھا، بڑا ہوا تھا، تو شیعوں نے پھر آگے سے وہ جواب دیا تھا. بہرحال عدالت کے اندر جب یہ کیس گیا تھا تو میں یہ نہیں کہتا شیعہ جیتے تھے یا وہ جیتے تھے، صرف یہ کیا کہ شیعوں نے اپنا ڈیفینڈ کیا تھا. تو میرا صرف آپ سے ایک گزارش یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر یہ مسئلہ مطلب قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا یہ مسئلہ قانونی طور پر یہ پیش آیا، تو آپ کے لوگوں کو کیا یہ موقع نہیں دیا گیا کہ آپ باقاعدہ طور پہ ڈیفینڈ کریں؟ جہاں تک میں نے سنا ہے باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، باقاعدہ موقع دیا گیا تھا. تو اس پہ تھوڑی سی میری جو ہے آپ رہنمائی کریں کہ آپ کو موقع نہیں دیا گیا باقاعدہ کہ جو ہے آپ اپنا ڈیفینڈ کر سکیں، یا زور زبردستی کی گئی آپ پہ؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میں ذہن سے نکل گیا. میثم علی تیمار جعفری. اچھا، میثم علی یہی میرا مذہب ہے جو میری ڈی پی پہ لگا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے جعفری صاحب. بات یہ ہے کہ ڈیفینڈ کرنے کا جہاں تک ہے وہ تو ہم نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کی اسمبلی میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، اور کیا پاکستان کی عدالتوں میں انصاف جو ہے وہ آسانی سے ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، ملتا بھی ہے، نہیں بھی ملتا، بالکل ہے. زیادہ ملتا ہے کہ کم ملتا ہے؟ نہیں کا اس طرح کچھ کہہ نہیں سکتے خاص. میرا ایکسپیرینس تو جہاں تک ہے تو وہاں تک تو کر رہے ہیں اس وقت
ایسی بات نہیں ہے پاکستان دیکھیں آپ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کا قانون بالکل ہی اندھا ہو جائے، مطلب باقاعدہ میں صرف آپ سے جو چیز پوچھی ہے نا جی میرے عزیز بات سنیں بھائی، آپ اگر کہتے ہیں جی موقع نہیں ملا صحیح سے پراپر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ بتا دیں جی ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے میں سمجھ جاؤں گا. اگر آپ کہتے ہیں جی موقع ملا تھا وہ آپ بولیں گے تو پھر وہ بات نہیں پہنچے گی. میں معذرت چاہتا ہوں جی بات یہ ہے کہ جو موقع ملا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے سارے جوابات بھی دیے تھے. اب تو وہ آؤٹ بھی ہو چکی ہے کاروائی، ٹھیک ہے، اور اس پر حکومت وقت نے 25 سال کے لیے پابندی بھی لگائی تھی کہ یہ کاروائی شائع نہیں ہونی. اگر آپ کے جو وہ مبلغ اعظم اور دوسرے جو تھے وہاں پہ علماء ان کے دلائل اتنے ہی مضبوط تھے تو 25 سال کی اس کاروائی پر پابندی کیوں لگائی گئی کہ اسے شائع نہیں ہونے دینا. ایک بات. دوسری آپ نے کہا کہ ملتا بھی ہے نہیں بھی ملتا، آپ جو ہے وہ پاکستان کی عدالتی نظام کا جو ہے گوگل کر کے دیکھ لیں کہ وہ دنیا میں انصاف دینے کے معاملے میں کون سے نمبر پر ہے. اور میں نے اسی اپنے جو میں نے گزارشات کی ہیں اس میں میں نے ایک یہ بھی عرض کی تھی کہ بھٹو صاحب کی اسمبلی کے بعد جو ٹیک اوور کیا ہے جنرل ضیاء صاحب نے، انہوں نے بھٹو اور ان کی اسمبلی جو تھی اس کے متعلق ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا. وہ اوپن سیکرٹ ہے، آپ کو وہ پڑھنا چاہیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت کے ممبران جو تھے وہ کس کے معاش کے تھے. ٹھیک ہے فضل بھائی، واقعی آپ کی بات جو ہے نا یہ والی میں اس پہ تو بڑا ایگری ہوں، مجھے خود بھی بڑا دکھ ہے بھائی. اور وہ جو ویڈیو بنی تھی وہ تو ان کو چاہیے تھا لائیو چلاتے ہیں. جو سنی مولوی تھے نا جو بھی تھے، کسی کو بائی نیم میں نہیں کہتا، تشیعوں کا مزاج جو بھی ہے میں اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا، لیکن کم از کم ان کو وہ ویڈیو باقاعدہ نشر کرنی چاہیے تھی تاکہ آج آنے والی نسلوں کے لیے آپ کا جواز ختم ہو سکتا تھا کہ بھائی جو وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، مناظرہ ہوا تھا، اس کو نشر کرتے باقاعدہ لائیو دکھاتے، ہمارے پاس ثبوت ہوتے، ریکارڈ ہوتے. بھائی آج کے قادیانیوں کے سوالات بھی بند ہو سکتے تھے اور جو ایم ڈی بھائیوں کے بھی سوال بند ہو جاتے، ہمارے بھی سوالات بند ہو جاتے، لیکن انہوں نے نشر نہیں ہونی دی. یہ مطلب ظلم تھا، زیادتی تھی. اب وہ راز رہ گیا نا وہاں پہ کیا ہوا، تابی ہوتی ہے نا جب، اور ان کو باہر تابی نہیں نہ لے کے آیا جاتا جب ان کو ان سے کوئی مفاد حاصل نہ ہو. اگر اتنے وہ اچھے تھے علماء. اب فضل بھائی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، پریشر تو ہماری دفعہ بھی بڑا تھا نا شیعوں کو، جب انہوں نے کہا کہ ہم شیعوں کو بھی کافر، آہستہ آہستہ سارے کافر کرا تو وہ ہماری دفعہ بھی پریشر بڑا تھا، اکثریت تھی ان کی تو ہمارے ساتھ، لیکن اس ٹائم پھر انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا. دیکھیں ہمارے جو اس وقت کے خلیفہ تھے حضرت حافظ ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بات تنبیہ کی تھی اسمبلی میں کہ آپ یہ جو رستہ کھول رہے ہو یہ رستہ اب رکے گا نہیں یہاں پہ، اس کے بعد کوئی بھی اس کے دوسرے کو جو ہے وہ کافر قرار دے گا، اور آپ جو آپ نے تو آلریڈی رستہ کھول لیا. آپ کے ساتھ یہ کوشش کی ہے نا لیکن نہیں کر سکے. پھر وہ کار اس لیے نہیں سکے کہ آپ کے، میری عرض سن لیں، وہ کار اس لیے نہیں سکے کہ آپ کے دلائل بہت مضبوط تھے یا وہ کچھ کمزور تھے. آپ کے بعض مبالغ جو ہے وہاں پہ شیعہ اکثریت ہے، وہاں سے ان کو جو ہے وہ لیش بیک کا بھی خطرہ ہے. سیاست میں جو دنیا کی سیاست ہو رہی ہے اس میں جس کی لاٹھی اس کی بحث کا اصول چل رہا ہے. عدل و انصاف پاکستان ملک میں تو چلیں آپ کا اعتراض اپنی جگہ پر جائے، میں اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کرے. چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میں ایک بات کر لوں، صرف میں ایک بات کر لوں. یہ بات تو ایک گورے کی پاس بھی آپ چلے جائیں نا، میں ویسے نہیں کر رہا، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ تشیعوں کا تقریباً آپ 88% مرد جو ہے نا وہ اہل سنت سے وہ ثابت کر دیتے ہیں، بخاری مسلم دیگر چیزوں سے نا. اس میں تشیعوں کے پاس دلائل کی کمی نہیں ہے بنسبت اہل سنت کے. یہ ایک بات آپ اگر ویسے آپ تعصب کی وجہ سے کہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرف آ جائے کہ تشیعوں کے سامنے اہل سنت جو ہیں وہ نہیں بول سکتے. لیکن بہرحال میں آپ سمجھیں گے اپنے فرقے کی تعریف کر رہا ہوں یا وہ چیز کر رہا ہوں، میں ایک نیوٹرل شخص بن کے گفتگو. جلیل اللہ بھائی میں نے آپ کو ٹوکا تھا، بتائیں کیا حکم ہے میرے لیے؟ میرے پاس بیٹری. آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جب تک کی کارروائی میں موقع تو آپ کو بھی دیا گیا تھا کہ آپ نے وہاں پہ دلائل دیے تھے. اب میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا جو کہ ایک عام انسان کے دماغ میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ دیکھیں ہم نے ایک جواب دیا تھا محضرنامہ کے نام سے. محضرنامہ میں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے مکمل اپنا جواب، جو ہمارا موقف تھا، ہمارا جو مقدمہ تھا جماعت احمدیہ کا، وہ باقاعدہ لکھ کے ان کے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا، قومی اسمبلی میں پیش کیا، ان لوگوں کے سامنے وہاں پیش کیا. وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، مفتی محمود تھا، شاہ محمد نورانی صاحب تھے، وہاں پہ مولانا محمد اسماعیل صاحب تھے، اور اس کے علاوہ
یا بختیار صاحب تھے اور جو دیگر وہ نامور علماء جو تھے وہاں پہ، یا بختیار صاحب کا نام تو علماء میں نہیں آتا، اور جو دیگر علماء تھے وہاں ان کے سامنے وہ اپنا مقدمہ رکھا. اب اس مقدمے کو چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے بیٹری لو ہونے والی، اگر میں چلا گیا تو معذرت ہو جائے گی، میں جب چلا گیا تو بیٹری لو ہونے والی، آپ بولتے رہے، میں سن رہا ہوں جب تک. اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ قومی اسمبلی کی کارروائی جب انہوں نے پبلش کی ہے، اس قومی اسمبلی کی کارروائی میں جو جماعت احمدی کا مقدمہ تھا اس کو بھی پبلش کرتے. اب قومی اسمبلی کی کارروائی تو انہوں نے پبلش کی ہے، اب اس میں ہمارا جواب بھی پبلش نہیں کیا. اب باقی جو گفت و شنید ہوتی رہی ہے، وہ سوال جواب جو ہوتے رہے ہیں. مثلا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرزا بھائی آپ کا نام؟ جی میرا نام میرزا ہے. آپ کس مسلک سے ہیں؟ جی اسنا عاشری سے. اب یہ باتیں تو وہاں پہ نقل ہوتی نہیں ہے، کوٹ ہوتی نہیں ہے. اب اصل میں ہمارا جو مقدمہ تھا، مکمل جو جواب تھا، اس کو کوٹ ہی نہیں کیا، اس کو پبلش نہیں کیا گیا. میں آخری سیکنڈز میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کی. ماشاءاللہ میں اس چیز پہ داد دیتا ہوں کہ آپ نے اوپن اپنا یہ جو پلیٹ فارم ہے نا کھولا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ رابطہ شابطہ ہوتا رہے گا. با اخلاق طریقے سے میں با اخلاق شخصیات لاؤں گا. اس ٹائم جو ہونا تھا ہو گیا، آج تو ہم کر سکتے ہیں نا سر. تو انشاءاللہ با اخلاق شخصیات ہوں گی، چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے گپ شپ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا پلیٹ فارم تو حاضر ہے نا سر، 1000 بندہ تو دیکھتا ہی ہے نا کم از کم. ہاں بالکل. تو مقابلہ بازی نہیں کرنی سر، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی. آپ کے قیمتی وقت کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا آپ کو عزت دے، آپ نے مجھے جو ہے اس میں موقع دیا، تو بہت شکریہ سر. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، میری بیٹری بالکل لو ہوگی. جی انشاءاللہ. اوکے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موجود ہے منور صاحب چلے گئے ہیں. جی عمر بھائی آپ نے کو بات کرنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جری بھائی، بہت اچھی اور جو ہے نا وہ میننگ فل آپ نے گفتگو کی ہے، اور بڑی سیر اصل گفتگو کی ہے. میں تو صرف ایک ادنا سا طالب علم ہوں، صرف سن کے اپنے کوشش کرتا ہوں علم میں اضافہ کروں. جزا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دیں اور اس کار خیر کو آپ جاری رکھ سکے، یہی تو ہے. جزاک اللہ خیر. آمین ثم آمین. بہت شکریہ عمر بھائی آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ نیچے کو بندہ اجمل خان ادھیکر، اجمل خان صاحب مجھے رابطہ کرو، ابھی مجھے رابطہ کرو بھائی. اجمل خان لو جو میں نے لنک بھیج دیا ہے، جس نے رابطہ کرنا. یہاں پہ اوپر کو نعرے لگا رہا تھا کافر کافر کے. یار یہ نیچے نعرے لگانے والے کی تعداد ہوتی ہے، اوپر نہیں آتے. یہ پتہ نہیں عجیب سے، میں آپ سے کب سے میسیج کرتا ہوں، میں آپ کب سے میسیج کرتا ہوں، پتہ نہیں کون سے اور کہاں پہ میسیج کر رہے ہیں. اور شاید یہاں پہ نام چینج ہو، واٹس ایپ پہ نام چینج ہو. دوسرا میرے خیال اتنی گفتگو کافی ہو گئی ہے، عوام تک ہم نے حقائق پہنچا دیے ہیں. اب دوستوں سے ہم اجازت چاہتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں شاید یہ اجمل خان صاحب آ جائیں. اگر کوئی آگے تو ٹھیک ہے، وگرنہ انشاءاللہ آپ سے اجازت دیں گے. دوستو یہ آپ کے سامنے ہم نے مقدمہ رکھا ہے کس طریقے سے ان لوگوں نے 74 کی کارروائی میں دھوکہ دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتاوی جات موجود تھے، کفر کے فتوے تھے، کافر و مرتاد کے زندیق کے فتوے تھے، گستاخ کے فتوے تھے، ختم نبوت کے منکر ہونے کا فتویٰ تھا. لیکن 74 کی کارروائی میں سارے آپس میں جناب وہ پیٹی باندھ بھائی بان گئے، اور سارے آپس میں بھائی پہ باندھ کے جناب انہوں نے کہا دیا جی ہم آپس میں متفق ہیں، اور احمدی جو ہیں وہ مسلمان نہیں. حالانکہ اس سے پہلے یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. لیکن یہ صرف اور صرف دھوکہ تھا، بے ایمانی تھی، فراڈ تھا. اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اقتدار کے لیے. اور بھٹو نے اپنے اقتدار کے لیے، اقتدار کی حوث میں ایسا وہ جو ہے پلیٹ فارم مہیا کیا اور ان کو یہ بات دی. اور سب سے بڑی بات اور یہ سوال انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ان کی گردنوں پر رہے گا، اس وقت تک جب تک یہ جماعت احمدیہ کا مقدمہ اپنی آفیشل اس رپورٹ میں شائع نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ان کے گردن پر یہ رہے گا کہ جماعت احمدیہ کا جو آفیشل عقیدہ تھا، آفیشل مقدمہ تھا، جو جماعت احمدیہ کا بہترین جواب تھا محضر نامہ، اس کو اس کارروائی میں کیوں شامل نہ کیا گیا، جس میں ساری باتوں کے تفصیل جواب موجود تھے. اور اس میں ان کو نصیحتیں بھی کی گئی، اس میں ان کو بتایا بھی گیا کہ اگر آپ نے یہ کام کیے تو یہ کام بڑا سخت بگاڑ پیدا کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے کانوں پہ جوں تک نہ رینگنے دی، اور اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے جماعت احمدیہ کے اوپر کفر کا فتویٰ داغ دیا. جی خالد محمود صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلیل صاحب مضمون کا جو ہیڈ لگایا ہوا ہے آپ نے عنوان، ایکچولی دیکھا جائے تو دھوکہ انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے، اور 72 نے مل کے دھوکہ دیا اپنے آپ کو، اور یہ خود بھی گناہ گار ہوئے، اپنی امتوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا ہے. کیونکہ فتویٰ یہ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے اگینسٹ، اور یہ
پلیٹ فارم بھی جو ہے یہ کوئی دینی پلیٹ فارم بھی نہیں تھا، یہ پلیٹ فارم تھا بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ان علماء کے جن کو ایک دوسرے کے علماء گالیاں دیتے ہیں، اور باقاعدہ کفر کے فتوے تو آپ نے ان سب کو پتا ہے کہ ان کے اوپر لگے ہوئے. تو جب آپ دیکھیں کہ جو سب سے پہلے جو سوال ہوا تھا وہ سوال تھا کیا، مرزا خلیفہ صاحب نے سب سے پہلے جو سوال پٹ اپ کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا ایک غیر مسلم کسی مسلمان کو کافر قرار دے سکتا ہے؟ یقین کریں کہ اب بھی آج تک یہ ان کی یوٹیوب پہ جائیں، چاہے وہ اس میں مولانا مفتی محمود ہو یا دوسرے علماء ہو، ان کے اوپر سختہ طاری ہو گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو اپنے کوئی گالیاں دینے لگ گئے تھے کہ تو مرواتا تھا تو مرواتا تھا. انہیں سب سے پہلے پکڑا ہی دیوبندیوں کا تھا کہ ان کی جو نے کہا کہ کیا ایک غیر مسلم کسی مسلمان کو کافر قرار دے سکتا تھا، انہوں نے نام لے لے کے کہ یہ قاسم نانوتوی تہاڈا مسئلہ ہے، تسی مرواتا سانو بھی، دو آ کے جواب. تو یہ دیکھا جائے تو دھوکہ تو انہوں نے خود دیا اپنی قوم کو، اور جو اس دھوکے میں مبتلا رہیں گے. اور کیا نام ہے، یہ جو ایک ہمارے اہل تشیع بھائی آئے تھے، ان کو بتانے کے لیے کہ ڈیفینڈ کیسے کیا تھا جماعت احمدیہ نے، تو اس کا تو یہی ہے کہ چوتھے دن یہ سارے علماء بھاگے ہوئے لاہور گئے تھے شورش کشمیری کے پاس کہ ہمارے تو ساروں کے مسئلے پڑے ہوئے تو تم ہمیں اس کا کوئی حل آ کے بتاؤ. تو بات یہ ہے کہ بعض خود ہی منصف بن گئے، خود ہی وکیل بن گئے، خود ہی فیصلہ کر دیا. تو اس فیصلے کی انہی کے نزدیک ویلیو ہے، بڑے خوشیاں منائے، جلیبیاں بانٹے، لڈو بانٹے، مٹھائی بانٹے، قیامت تک بانٹتے رہے، اس سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. باقی یہی دعا ہو سکتی ہے اللہ میاں ان کو توفیق دے اور یہ فیصلہ لے کے جائیں قرآن کی طرف، تو قرآن ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، اور تو ان کی کوئی شخص کوئی انسان ان کی رہنمائی نہیں کر سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جب بھی تم میں کوئی اختلاف ہو یا تمہیں کوئی چیز شک میں مبتلا کر دو، تمہیں کہیں سے جواب نہ ملے تو تم قرآن کی طرف لوٹو. یہ جائیں قرآن کی طرف، ان کو جواب مل جائے گا کہ احمدی سچے تھے، احمدی نے دفاع کیا یا نہیں کیا، کس نے اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہوا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. اگر قرآن احمدیوں کو غلط دیتا ہے تو غلط ہے، اگر قرآن دن 72 کو غلط کہتا ہے تو یہ 72 غلط ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہی کہنا تھا. بہت شکریہ. عمر بھی آپ نے کو بات کرنی ہے؟ جزاک اللہ. میں وہی صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اسمبلی سے پہلے بھی یہ سارے آپس میں متفق نہیں تھے، اور یہ بعد میں بھی متفق نہیں ہے. یہ صرف اس ایک اسپیسیفک ٹائم میں متفق ہوئے تھے اس فیصلے کے لیے، ادروائز نہ یہ پہلے متفق تھے نہ یہ آج متفق ہے. نہ یہ آج متفق ہے. بالکل درست فرمایا. جزاک اللہ. فضل بھائی آپ نے کو بات کرنی ہے یا پروگرام ختم کریں؟ جی کافی ہو گیا پروگرام، جلیل اللہ بھائی ختم کر لیں. تھینک یو سو مچ. جی دوستو یہ تھا آج کا پروگرام. اس پروگرام کو لازمی لائک کریں، ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست آپ کو شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین. دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور اس یوٹیوب چینل تریاق القلوب کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا یہ یوزر نیم ہے، آپ اس کے ذریعے مجھے ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں. اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی ہے، اس کا یوزر نیم بھی وہی ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ کا یوزر نیم ہے، اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.